جرأس قلم سید خضر لاسٹ پارٹ لاہور حال مدھم صدر سے سنتی رہی۔ ہوائیں اس کی تھمتی سانسوں کی طرح ٹھہر گئی تھیں۔ حیدر تمہیں مارنے آ رہا ہے؟ عریش نے بے صبری سے پوچھا تھا۔ وہ اس کی بات پہ مسکرایا۔ شاید تمہیں کیسے پتا ارحم بھی اس کے ساتھ آئے گا؟ اسے اب بھی تسلی نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں کیوں، مگر دل اچانک سے بے چین ہوا تھا، کیونکہ النساء اسے سب بتا دے گی۔ ارمغان نے لمبی سانس بھرتے کہا، تم اس کی دوست تھی، وہ تمہارے لیے اتنا تو کر دے گی۔ اس نے اضافے کے ساتھ کہا، پھر سر جھکا لیا۔ عریش آگے سے کچھ نہیں کہہ سکی تھی، سب بہت کنفیوزنگ ہو گیا تھا اس کے لیے۔ اس نے ٹیبل سے ہاتھ ہٹاتے اپنا دوپٹہ درست کیا، چہرے پہ سلوٹیں اب بھی ویسے ہی نمایاں تھیں۔ خاموشی نے ایک بار پھر خلل ڈالا تھا، چائے کی خوشبو پھر سے ہر سو چھانے لگی تھی، پتے مرجھا رہے تھے، جھوم رہے تھے، ٹوٹ رہے تھے دل کی طرح۔ عریش، ارمغان نے خاموشی توڑتے سرگوشی کی، ہمیں چلنا چاہیے۔ اسے نظر انداز کرتے ہوئے کرسی سے اٹھی تھی وہ حیران سے اسے دیکھتا رہا۔ عریش نے چہرہ پھیرا تھا، مگر ارمغان کرسی پہ ہی بیٹھا تھا۔ کب تک تم بھاگو گی عریش؟ اس کے لہجے میں کچھ شکستہ سا تھا۔ میں تھک گیا ہوں یار، مجھے کہیں ٹھہرنا ہے، مجھ سے اب اور نہیں چلا جا رہا عریش، میری ہمت ٹوٹ رہی ہے۔ اس نے سر گرا لیا، آنکھیں اسے دکھانے قابل نہ تھیں، آنکھوں سے بہت کچھ ظاہر ہو جاتا تھا۔ مجھے خود سے دور کرنے کا طریقہ بتا دو عریش، اگر میں تمہیں قبول نہیں ہوں تو میرے دل میں بس اپنی زندگی کو تم کھینچ نکالو، مجھ سے اور برداشت نہیں ہوگا۔ آنسو آنکھوں میں جمع ہونے لگے تھے، مگر لہجہ مضبوط تھا، مجھ سے واقعی برداشت نہیں ہوگا۔ اب لہجہ مضبوط رکھنا مشکل ہو رہا تھا، سر ہنوز جھکا ہوا تھا، دل بھی ڈوب رہا تھا کسی درد کی جھیل میں جہاں کانٹوں کے پھول اس کے منتظر تھے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ اور کتنا بولتا، بات لفظوں سے دور جا چکی تھی، بات لفظوں سے بیان نہیں کی جا سکتی تھی۔ اندرون لاہور میں تاروں کے درمیان فیری لائٹس روشن ہوتی جا رہی تھی، قدیم دیواروں پہ مسمومی روشنی طریق رات میں دھرتی روشن کر رہی تھی۔ اندرون لاہور میں محبت تھا، وہاں کی ہر چیز یادوں کا احساس دلاتی تھی، مگر کچھ یادیں تو بہت کھاڑ لیے ہوتی ہیں، جسم اور دل دونوں پہ خراش چھوڑ جاتی ہیں۔ ارمغان سر جھکائے بالکل خاموشی سے خود کو باور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ یکدم ٹھٹک گیا۔ اسے اپنے چہرے پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، وہ کسی کے ہاتھ نہیں تھے۔ عریش نے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی سے اس کا چہرہ تھاما تھا، پھر اسے آہستگی سے اوپر کی جانب اٹھایا۔ دونوں کو نظر آ رہا تھا کہ دونوں کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کا عکس برپا ہو رہا تھا، ایک طرف زندگی تھی، ایک طرف موت۔ تمہیں مجھ سے محبت کیوں ہے ارمغان؟ عریش نے آنکھیں موڑ لیں۔ زندگی کیوں، کیسے، کب سے؟ بہت پڑے ہے عریش، تم زندگی ہو، صرف میری نہیں، بہت سے لوگوں کی، اور زندگی بتا کر تھوڑی ہی حاصل ہوتی ہے۔ بے ساختہ مدھم سا مسکرایا۔ میں کسی کی زندگی نہیں ہوں ارمغان، میں کسی کو پسند نہیں آ سکتی، میری زندگی ایک تباہ خانہ ہے، بنجر، سنسان، بے جان، میری زندگی میں کچھ نہیں ہے، میں بھی کچھ نہیں ہوں، عریش نے اداسی سے کہا تھا۔ ارمغان اسے دیکھتا رہا، اس کے گندمی چہرے کو، اس کی بند آنکھوں کو جن کے نیچے نمی جمع ہو رہی تھی۔ میں جس کی زندگی میں جاتی ہوں میں اسے تباہ کر دیتی ہوں، مجھ سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، میں بالکل اچھی نہیں ہوں، مجھے لوگوں سے خوف آتا ہے، مجھے لوگوں سے ڈر لگتا ہے، مجھے اب دل لگانے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے آنسو برداشت کی حد پار کر گئے تھے، مگر وہ سانسیں کھینچے خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش میں تھی۔ اس کے لفظ اس کے لبوں سے جدا ہوئے تھے، تبھی ارمغان کرسی سے اٹھا اور اس کے ہم قدم آ کھڑا ہوا۔ عریش کا ہاتھ ارمغان کے چہرے سے گر کر پہلو میں آ گیا، سر جھک سا گیا تھا۔ تم نے کبھی خود کو میری نظروں سے دیکھا ہے عریش؟ ارمغان نے بے حد مدھم اور نرم آواز میں کہا تھا، ہنوز اسی کو دیکھتے ہوئے اس سے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے، اس کے ہاتھ بھی گرے ہوئے تھے۔ ارمغان کی بات پر عریش نے ہمت کر کے اپنی آنکھیں کھولی تو دونوں آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ اس نے ارمغان کے چہرے پر نظریں مرکوز کی تھیں۔ تم انتہائی خوبصورت، ذہین اور بہادر لڑکی ہو عریش، تم اپنی اور دوسروں کی نظروں میں کچھ بھی ہو، تم جو میری نظروں میں ہو وہ میرے لیے کافی سے بہت زیادہ ہے، ارمغان نے صاف آواز میں کہا تھا۔ اس کے لہجے میں کوئی شک و شبہ کا عنصر تک نہیں تھا، وہ جہاں تھی وہیں رہے گی۔ زندگی میں پہلی بار اس کی کسی نے دل سے تعریف کی تھی، اور پہلی بار کسی کی تعریف اس سے دل پہ لگی تھی۔ اندرون لاہور کی سڑکیں گدلے پانی سے بھیگی ہوئی تھیں، ان پانیوں کے سنگم میں فیری لائٹس کا ایک الگ امتزاج برپا ہو رہا تھا۔ کچھ یہی حال ان دونوں کی آنکھوں کا بھی تھا، سیاہ آنکھوں میں بوڑھی آنکھوں کا سفر، بوڑھی آنکھوں میں سیاہ آنکھوں کے شوق۔ محبت زندگی نہیں ہوتی، محبت تو لمحات ہوتے ہیں، کبھی کبھی آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، زندگی تو وہ ہوتی ہے جسے پا کر جینے کی اشتیاق دل میں جاگے۔ ارمغان ایک بار پھر گویا ہوا تھا، عریش نے پھر اس کی سماعت پہ کان دھرے تھے۔ مجھے تم سے محبت بہت بعد میں ہوئی تھی عریش، مجھے تم سے زندگی کا احساس سب سے پہلے حاصل ہوا تھا۔ ایک شخص محبت کے پیچھے اپنی زندگی قربان کر دیتا ہے، اور میری تو زندگی ہی تم سے ہو کر رہ گئی ہے عریش، میرے پاس قربان کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تم اس حصار سے دور چلی جاؤ گی اور میں مر جاؤں گا۔ وہ بہت صاف لفظوں میں اپنی بات واضح کر رہا تھا، اس کا لہجہ اتنا مضبوط تھا کہ وہ جملے کہیں سے بھی جذباتی نہیں لگتے تھے، جیسے وہ حقیقت بیان کر رہا ہو، جو وہ بول رہا تھا وہ سچ ہو۔
अरीज इसे टिकटकी बांधे देखती रही, इसे सुनती रही। घने स्याह बाल, तीखे नखून, उठी हुई नाक, सेट हुई दाढ़ी, इसे वो अच्छा लगा था। इससे ज्यादा इसकी बातें अच्छी लगी थी, मगर जहन अब भी कहीं उलझा हुआ था, किसी माजी के अंबार में गुम। अरीज ने हाथ बढ़ाकर इसके हाथ की पुश्त को हल्के से छुआ तो इसने बेसख्ता नीचे को देखा। तुम मेरे साथ मेरी जिंदगी के ख्वाब को तमाम करने में मेरी मदद करोगे अरमगान? अरीज का हाथ अब भी हनूज इसके हाथ से मिस हो रहा था। फिर शायद फैसले आसान हो जाए मेरे लिए। वो बगौर इसी आंखों को देख रही थी और वो इसके हाथों को। तुम नहीं मरोगे अरमगान, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। अरीज ने अपना हाथ बढ़ाकर इसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां बाहम फंसाई थी। मुट्ठी बंद करते इसने अरीज का हाथ मजबूती से थामा था। अरमगान पहले अपने हाथों की इस इश्तराक को देख रहा था, फिर अरीज की तरफ देखा। मुझे वहां ले जाओ जहां इस जख्मी सी कहानी का इख्तिताम होने वाला है। हम दोनों ने बहुत दुख झेल लिए हैं। दोनों की आंखों में नमी तैर रही थी। वो रो नहीं रहे थे, वो शायद खुश थे, अनजानी सी खुशी में। दोनों गदले पानियों में पाँव धरते अंदरून लाहौर को खैर बात करते बाहर की तरफ जा रहे थे। वो गदले पानी, वो कलौंजी के बिस्किट और वो चाय की प्याली, सब इन दोनों को बेजान सा जाता देखते रहे। वो गवाह थे इस कहानी के, वो गवाह थे कि दो लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने अंदरून लाहौर की कदीम दीवारों को अपना हमराज बनाया था। दो लोग ऐसे भी आए थे जिन्होंने दिल की बातों को दिल तक रखा था, एक वादा जो ईफा होना था बहुत जल्द, बहुत जल्द। हेलमेट पहनते अरमगान बाइक पे बैठा था। बाइक पे बैठकर इसने अपनी जैकेट को शानों से दुरुस्त किया और अरीज को बैठने का इशारा किया। तुम बहुत रश ड्राइविंग करते हो, अब आहिस्ता चलाना वरना मैं कूद जाऊंगी। अरीज इसके कंधे से सहारा लेते बैठी। इसकी बात पे अरमगान ने महज सिर्फ सर हिलाया था और चाबी घुमाते बाइक को पार्किंग से बाहर ले आया। लाहौर की सड़कों पे इसकी बाइक शाहीन से ज्यादा रफ्तार पर उड़ रही थी। अरीज को समझ नहीं आया वो दुपट्टा देखे बाल संभाले या खुद को। इसको पेट से पकड़े वो मारे खौफ की आंखें बंद किए हुई थी। स्पीड कम करो अरमगान, मैं गिर जाऊंगी। बोला के बल चिल्लाई। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। इसने खुद से सरगोशी करते बाइक की रफ्तार और बढ़ाते हुए सड़कों को चीरा था। अलीश तो फौत होने की हालत में थी, आंखें बंद की इसने तमाम दुआओं को बाआवाज़ बुलंद पड़ा था। वो भी जो टूटी फूटी याद थी। अरमगान इसकी हालत पे मुस्कुराया। वो बार बार इसको तपर घूंसे मारे जा रही थी, मगर वो कहाँ सुनने वाला था। अंधेर सड़कों पर नम नम सा समा था। लाहौर में एक लड़का अपने बैकपैक के साथ आवारागर्दी कर रहा था। वो अरमगान में ताहिर था। इसे खुद से फर्क नहीं पड़ता था, किसी और से क्या पड़ता। 6 मोहब्बत। वैसे तो इसका ऑफिस इतना दूर नहीं था, मगर इसने फिर भी लंबा रास्ता इख्तियार किया था, न जाने क्यों। सफ़ेद इमारत के सामने इसने मोटरसाइकिल पार्क की थी। अरीज खोए खोए हवास के साथ बाइक से उतरी और इसका पाँव मुकम्मल सुन्न हो चुका था। बाल उड़े उड़े से, नाक लाल हो रही थी। वो उतरी और बाइक पे बैठे अरमगान को घूरने लगी, जो ध्यान से हेलमेट अपने सर से जुदा कर रहा था। हेलमेट उतार के इसने बालों को हाथों से दुरुस्त किया, फिर अरीज की तरफ आंखें घुमाई। वो इसकी आंखों में उठते शोलों को देखकर हल्का सा मुस्कुराया था। एक गाल की एक जानिब घरा पड़ा। मैंने कहा था बाइक आहिस्ता चलाना, इसने ठंडे ठार लहजे में कहा था। अलबत्ता आंखों और चेहरे से गुस्सा साफ जाहिर था। हमें वक्त पे भी तो पहुंचना था। वो शर्मिंदगी से बोला, मैं मर जाती, इसने कहा था। और अरमगान ने बेख्तियार इसके मुंह पर हाथ रख दिया। और इसका वजूद इसकी हरकत पर साकित हुआ था। ये काम मेरा है, इसमें तुम कहीं भी नहीं हो, कम से कम मेरे जीते जी नहीं। इसके लबों पे कोई मुस्कुराहट नहीं थी। वो संजीदगी से कह रहा था, तुम हर वक्त मौत की बातें क्यों करते हो? इसने अरमगान का हाथ अपने मुंह से हटाते इससे थामा। जिंदगी मौत से नहीं डरती। तुम क्यों डरती हो मौत से? वो अब भी इसी संजीदा लहजे में बाइक पे बैठा कह रहा था। रीज इसके सामने खड़ी थी। मुझे मौत से डर नहीं लगता, मौत के बाद के मंजर से लगता है। इसके लिए भी तो इसके लिए भी जो मर चुका है और इसके लिए भी जो जिंदा है। अरमगान का हाथ छोड़ दिया था। मौत तकलीफ तब देती है जब इंसान अपने रकीब के सरहाने अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा हो, वरना मौत तो सुकून देती है। अरमगान बाइक से उतर रहा था, बाइक को लॉक करते हुए। इसकी पुश्त रीछ की तरफ थी। आइंदा से मरने बनाने की बातें मत करना, वो कहकर पार्किंग से मुड़ी थी। क्यों? ये सख्त से सवाल। क्योंकि तुम पर जिंदगी बहुत जचती है। वो दबे कदमों इससे दूर जाने लगी। अरमगान इसकी पुश्त हैरानी से देखता इसके पीछे पीछे आया था। चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई थी। वो दोनों ऑफिस के अंदर दाखिल हुए थे। तमाम लोग जो वहाँ मौजूद थे बिल्कुल फ्रीज हो गए। जो बैठा हुआ था वो बैठा रह गया, जो खड़ा हुआ था वो खड़ा रह गया। मरफन नुमा दुपट्टे को गले में घुमाते वो ऐसे दाखिल हुई जैसे ऑफिस इसी का तो है। इसके पीछे अरमगान का दराज कद वजूद नुमाया हुआ था। रीछ से थोड़ा लंबा, आंखों पे स्याह चश्मा टिका हुआ था। लेदर जैकेट सफेद शर्ट पे पहन रखी थी। वो हर बार की तरह अब भी इतना ही अच्छा लग रहा था। रीछ अंदर आते ही रुक सी गई थी। तमाम लोगों की मरकूज निगाह ने इसे एकदम कंफ्यूज कर दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था वो पहले सलाम करे या कहाँ जाए। वो हैराना परेशान सबको टुकर टुकर देख रही थी कि इसे अपने करीब किसी वजूद का एहसास हुआ। मैं तुम्हारा हाथ थाम सकता हूँ रीछ? इसके कान के करीब सरगोशी हुई थी। वो मुश्किल मुस्कुराई। ये कैसा सवाल है?
اس نے ارمغان کو پھسپھساتے سے لہجے میں کہا۔ ارمغان نے اس کو آگے کچھ نہیں کہا، بس اس کی پشت سے 2 قدم آگے بڑھا اور اس سے تھوڑا سا آگے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ یہ ریچھ جاوید صدیقی ہے۔ اس نے بس اتنا کہا تھا اور ہر کسی کو سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ چہرے پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں رہا تھا۔ تارا، روم میں آؤ۔ تارا جو اس کے نزدیک تھی فوراً ہی آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس سے کہا گیا۔ اس نے ریچھ کا ہاتھ نہیں تھاما تھا، بس مدھم آواز میں اس سے مخاطب کیا، میرے ساتھ چلو۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ریچھ بھی تقریباً بھاگتے اس کے ہم قدم آئی تھی۔ تارا نے البتہ 2-3 فائلز اٹھائیں اور لفٹ پہ بٹن دبا کر اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ نیچے فلور پر پھر سے گہما گہمی کا سما چھا گیا تھا۔ ہر کوئی اپنی خوشخبریوں میں مصروف ہو چکا تھا۔ جلد برپا ہونے والا طوفان سے بالکل بے خبر۔ وہ دونوں 2nd فلور پر بنے اس کے روم میں آ گئے تھے۔ دروازہ کھولتے آفس کا کونا کونا اس پہ واضح ہوا تھا۔ سفید مدھم لائٹ پورے کمرے کو روشن کر رہی تھی۔ سرمئی دیواریں کسی بھی نقش و نگار سے پاک تھیں۔ ایک دیوار پہ ماہانہ کیلنڈر لٹکا ہوا تھا۔ کانچ کی بنی ٹیبل کی ایک طرف سربراہی ریوالونگ چیئر تھی، دوسری طرف 2 الگ الگ کرسیاں لگی ہوئی تھیں۔ سربراہی کرسی کے بالکل سامنے LED آویزاں تھیں جو ابھی بالکل سیاہ تھی، بند۔ وہ کمرے میں آ کر خاموش رہے تھے۔ ریچھ نے اس کی سوچتی نگاہوں کو زمین پہ مرکوز دیکھا تھا۔ اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا، کمرے میں تائرانہ نگاہ دوڑائی تھی۔ اس کے پیچھے چند لمحوں بعد ہی بند دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ارمغان نے سر اٹھا کر دروازے کو دیکھا بھی راجوں کے اشارے پر تارا نے دروازہ دھکیلا تو دروازہ خود بخود اس کے پیچھے بند ہو گیا۔ اس نے سیاہ اور مہرون رنگ کا جوڑا زبِ تن کیے رکھا تھا، دوپٹہ غائب تھا۔ وہ جی سر کر کے فائلز کو سینے سے لگائے مؤدبانہ سا اس کے سامنے کھڑی ہو گئی، ساتھ ساتھ تجسس بھری نگاہ ریچھ پر بھی ڈال لیتی۔ ہم جب یہاں نہیں تھے تو کوئی آیا تھا؟ ارمغان نے تارا کو بغور دیکھتے کہا تھا۔ نہیں بوس، کسی کو آنا تھا کیا؟ تارا نے الٹا سوال کیا تھا۔ ارمغان چند لمحے بالکل خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ اچانک سے ٹینس ہو گیا تھا۔ ریچھ اس کی پیشانی بھانپ چکی تھی۔ تارا، ابھی اس آفس میں کچھ ہونے والا ہے، شاید کل یا اسی وقت۔ میں چاہتا ہوں کوئی بھی کسی بھی قسم کے دباؤ یا ٹینشن میں نہ رہے۔ ہمارے آفس میں لیٹ پڑنے والی ہے۔ میں تمہیں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ تم پینک نہ کرو۔ تم پینک نہیں کرو گی تو دوسروں کو سنبھال سکو گی۔ وہ بے حد سنجیدگی اپنے لہجے میں اعاں کیے اسے سمجھا رہا تھا۔ تارا کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، البتہ وہ بغور ارمغان کو سن رہی تھی۔ ابھی کیوں، کب، کیسے کا ٹائم نہیں ہے۔ مجھے ابھی بہت سی کالز کرنی ہیں۔ میں چاہتا ہوں تم سب ہینڈل کرو۔ میں نے تم پر ہمیشہ بھروسہ کیا ہے، تم اس کام کو بھی سر انجام دو گی، مجھے یقین ہے، رائٹ؟ اس کی بات پر تارا نے پورے اعتماد سے سر اثبات میں ہلا دیا، البتہ اس کا ذہن بہت سی شکنجوں میں پھنس رہا تھا۔ اسے پہلے خود کو نارمل کرنا تھا، پھر باقی سب کو دیکھنا تھا۔ میں برابر والے روم میں ہوں، مجھے ریچھ سے چند باتیں کرنی ہیں، ابھی چند لوگوں سے باتیں کرنی ہے، پلیز ڈونٹ ڈسٹرب۔ اس کا لہجہ نرم ضرور تھا مگر سپاٹ۔ تارا ساری لتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ پیچھے وہ دونوں رہ گئے تھے۔ ریچھ اس کے سامنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے آئی تھی۔ وہ ٹیبل سے ٹیک لگا کر اسے دیکھنے لگا۔ تم پریشان مت ہو، اس نے ریچھ سے کہا۔ یہ تو مجھے تم سے کہنا چاہیے۔ اس کے لہجے میں بھی سنجیدگی تھی۔ جو میں نے تارا کو کہا وہی تمہارے لیے بھی ہے۔ ارمغان نے اس کی بات نظر انداز کی تھی۔ وہ آفس آ کر بے حد سپاٹ اور روبوٹ سا ہو گیا تھا۔ ارمغان، تم نے کچھ غلط نہیں کیا ہے، تمہیں کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے قریب آئی تھی۔ 2 انچ کا فاصلہ دونوں کے درمیان حائل ہوا تھا۔ میں تو قاتل تھا۔ وہ بے اختیار طنز کر گیا، آنکھوں میں روب اٹھ گیا۔ باطل کا قتل دفاع کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ میں یہ اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی، میں ارحم کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ارمغان نے کچھ نہیں کیا، میں تم کو بھی سمجھ نہیں پائی تھی، اس نے بالآخر اعتراف کیا تھا۔ ریچھ کی آنکھیں زمین پر مرکوز تھیں، ارمغان کی اس پر۔ اب سمجھ آ گیا ہوں میں تمہیں۔ کچھ تھا اس کے انداز میں کہ ریچھ نے چہرہ اٹھایا، اس سے آنکھیں ملیں۔ سمجھ نہیں آئے ہو شاید۔ ریچھ کا جملہ ادھورا رہ گیا، لفظ ٹوٹ گئے۔ شاید۔ اس نے پشت ٹیبل سے الگ کی۔ وہ 2 قدم اس تک آیا تھا، ریچھ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ دونوں کی آنکھیں اب تک ایک طلسم کی طرح ایک دوسرے پہ کھوئی ہوئی تھیں۔ کچھ نہیں، ریچھ نے حتمی سے لہجے میں کہا۔ جملہ مکمل کرو، ایکیوریس۔ وہ 2 قدم اور آگے کو آیا، وہ 2 قدم اور پیچھے کو ہوئی۔ تمہارے گھر پہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تم سے ایک سوال پوچھوں گی۔ ریچھ کی آنکھوں میں اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا، لبوں پہ کوئی مسکراہٹ نہیں تھی۔ یہ حال ارمغان کا بھی تھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ تم نے مجھے ریمائنڈ نہیں کروایا؟ بے تاثر لہجہ۔ 2 قدم اور آگے آیا تھا۔ اب ریچھ پیچھے نہ ہوئی تھی۔ مجھے لگا تم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، سخت لہجہ نرم پڑا تھا۔ ریچھ کو چبھن سی ہوئی تھی، دل میں کچھ عجیب سی شے چبھی تھی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی، کوئی یاد دماغ میں گھپ گئی۔ اسے اپنے منہ میں خون سا ذائقہ آنے لگا تھا۔ اس نے ارمغان سے نظریں چرائیں تھیں۔ صحیح کہا تھا، شاید میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ کہہ کر رکی نہیں، بلکہ اپنے اور اس کے درمیان سے نکل کر دروازے کی طرف جانے لگی کہ ارمغان نے غم اور غصے سے اس کی کلائی تھامی تھی۔ ارمغان کی آنکھوں میں ایک دم شعلے جلنے لگے تھے، خون گرم ہو رہا تھا۔ تم میرے ساتھ ابھی کھیل رہی ہو ریچھ؟ اس کی آواز
ہیبت ناک حد تک گہری اور سرد ہوئی تھی، کلائی پہ گرفت مضبوط تھی، پھر بھی ریچھ نے اپنا ہاتھ جھٹک کر اس کی گرفت سے خود کو آزاد کیا۔ میں شاید خود سے کھیل رہی ہوں ارمغان، اور اب یہ کھیل میرے ہوش و حواس پر حاوی ہونے لگا ہے۔ وہ دکھ سے کرتی دروازہ کھولے باہر کو نکل گئی تھی۔ روم کے اندر اب صرف ارمغان رہ گیا تھا، مٹھیاں بھینچے، دانت پیستے وہ خود کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ریچھ کا دل پگھلاتے پگھلاتے اس کی زندگی پانی بن کر بہہ گئی تھی۔ اسے پہلی بار خود پر دکھ ہوا تھا۔ فون پہ کسی کی کال کی تھرتھراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جیب سے ایک فون نکالا تھا۔ نام دیکھ کر اس نے ایک لمبی سانس خارج کی اور اس نے فون کان سے لگایا۔ وہ لمبی لمبی گہری گہری سانسیں لیتی برابر والے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے پیچھے اس نے دروازہ بند کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں یہ کیا کرنے چاہ رہی تھی؟ اس نے دماغ میں سوچا۔ سانس پھول رہا تھا، جیسے کسی نے سانس نکال کر واپس زندگی عطا کر دی ہو۔ میں اتنی بیوقوف ہوں، اس نے خود کو کوسا۔ وہ گلاس میں پانی ڈالنے لگی تھی۔ اسے خود پہ رونا آ رہا تھا، غصہ بھی آ رہا تھا۔ مجھے یہاں سے صرف گھر جانا ہے، مجھے کوئی تعلق یہاں قائم نہیں کرنا ہے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ دل ہی دل میں منتر دوہرا رہی تھی، وہ دل کو قائل کر رہی تھی، میں اب کسی کی ڈومینیشن میں نہیں آؤں گی، مجھے اپنا کریئر آگے بڑھانا ہے، مجھے گھر جانا ہے، اپنی فیملی کے پاس۔ پانی کے لمبے لمبے گھونٹ بڑھ رہی تھی۔ مجھے اب کسی سے محبت نہیں کرنی ہے، میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ زندگی اکثر انسان کو کتنا مجبور کر دیتی ہے نا۔ جس سے دل نہیں لگانا چاہتا ہے انسان اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے تب تک بہت دیر ہو جاتی ہے، بہت دیر۔ 5 منصوبہ کال کنیکٹ ہو گئی تھی، البتہ ہر گاہ خاموشی چھائی رہی۔ تم کال نہیں اٹھا رہے تھے؟ یہ سوال نہیں تھا، بس ہلکا پھلکا لہجہ تھا جس میں کچھ چھپا ہوا تھا۔ مصروف تھا بوس؟ کیسے کال کی؟ سب خیریت؟ وہ بظاہر تو نارمل سے لہجے میں بات کرتا، البتہ اسے حیرانی ہوئی تھی ایلٹ بہت کم ہی خود سے کسی کو کال کیا کرتے تھے، اپنے پرسنل نمبر سے۔ ہاں بس تم سے بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا۔ اس کی بات پہ حیرانی سے مسکرا دیا۔ خیریت؟ آج مجھ پہ پیار آ رہا ہے بہت۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا سا ہوا تھا، کسی بھی شک و شبہ سے پاک۔ ایک ایلٹ ہی تو تھا جس پہ ارمغان خود سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی تھی، سکوت۔ بوس؟ اس نے فون کان سے اٹھا کر دیکھا، کال جا رہی تھی۔ مجھے تم سے معافی مانگنی تھی بچے۔ ان کی آواز پھنس پھنس کے آ رہی تھی، جیسے وہ بہت کچھ ضبط کر رہے ہوں۔ ارمغان کو تجسس ہوا تھا وہ یہ کس ایلٹ سے بات کر رہے تھے جو اس ناچیز سے معافی مانگنے لگا تھا۔ آپ کو کس چیز کی معافی مانگنی ہے بوس؟ اس نے بظاہر مذاق کیا تھا۔ میں نے تمہیں مار دیا ارمغان، میں نے تمہیں مار دیا۔ اسے ایلٹ کے آنسو خود کے وجود پہ بارش کی طرح محسوس ہوئے تھے، اور اس کے الفاظ اس کے دل پہ کسی کرکتی بجلی کی طرح نازل ہوئے تھے۔ میں سمجھا نہیں بوس، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ واقعی کچھ سمجھ نہیں پایا تھا، بند کمرے میں حبس برتا جا رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو ارمغان، میں نے تمہیں مار دیا۔ وہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے تھے، اور ارمغان کو اس کے علاوہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ مجھے تم بہت عزیز تھے ارمغان، میں نے تمہیں کھو دیا، ایلٹ کہہ رہا تھا۔ ارمغان کے منہ سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوا۔ میں بزدل نہیں تھا، مجھے لگتا تھا میں بزدل نہیں ہوں، مگر آج میں نے خود کو چن لیا، میں نے تمہیں قربان کر دیا۔ وہ بیچ بیچ میں کھانس رہے تھے، آواز کمزور ہو رہی تھی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں آپ کی بات بوس۔ وہ بکھلایا سا فون کان سے لگائے کرسی پہ بیٹھا چلا گیا۔ تم مجھے اب بھی بوس کیوں کہہ رہے ہو ارمغان؟ اس نے شرٹ کو کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کی۔ اپنی موت کو دل سے قبول کرنا بچے، کاش میں تم کو بچا پاتا، اپنی موت کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا۔ بہت بہادر ہو نا تم بہت دلیر ہو ارمغان۔ تم محبت کو پانے کی کوشش کر رہے تھے، میں نے تم کو محبت کی سزا دے دی، مجھے معاف کر دینا۔ فون کٹ سے بند ہو گیا تھا، وہ دم سادے کرسی پر گر گیا تھا، آنکھیں اور ہوش دونوں پھٹے پھٹے سے ہو گئے تھے۔ وہ ایک ہاتھ سے سر مسلتا واپس کال ملانے لگا۔ آپ مجھے نہیں مار سکتے بوس، میں نے آپ پر بھروسہ کیا تھا۔ وہ سانس سا بڑبڑا رہا تھا، ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ میں نے تھوڑی سی مہلت ہی تو مانگی تھی بوس، اب مجھے اس کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے۔ ہاتھ سے فون چھوٹ رہا تھا، اس سے کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ آپ یہ نہیں کر سکتے بوس، نہیں ابھی نہیں، ابھی تھوڑا سا وقت اور، پلیز بوس پلیز۔ اس کا اپنا آپ یک ہوتا جا رہا تھا، آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ وہ موت سے کیوں ڈر رہا تھا؟ وہ موت کو قبول کیوں نہیں کر پا رہا تھا؟ مجھے اس کے جملے آدھے ادھورے ٹوٹ رہے تھے۔ فون کو زمین پہ پٹکتا دروازہ دھکیلتا روم سے باہر بھاگا تھا۔ زمین پر پڑے فون پہ نیا پیغام جگمگایا تھا، پلین ہائی جیک، لاہور، مشن 15 فیلڈ۔ کمرہ خالی سنسان ہو گیا تھا، کسی کو معلوم تھا اس عمارت کی سفید دیواریں سرخ کی شوخ رنگ میں ڈھلنے والی تھیں۔ وہ سفید کمرے کی واحد بیڈ پر بیٹھے کسی سوچ میں غرق تھی۔ جب کمرے کا دروازہ کھلا تو وہاں وہی کھڑا تھا، بلو پینٹ، سفید شرٹ، مگر اس کا چہرہ کچھ اور ہی واضح کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے پریشانی اور خوف یہاں تھا۔ ہاں، ریچھ نے پہلی بار ارمغان کے چہرے پہ خوف کے تاثرات کو پایا تھا۔ آئی برو کٹھے ہوئے تھے، آنکھیں وہاں سی۔ وہ تیز سے قدم اٹھاتے اس تک آیا۔ ریچھ نے دیکھا تھا اس کے ہاتھ میں پستول ہے۔ وہ فوراً ہی اپنی جگہ کھڑی ہوئی تھی۔ 2 قدم کے فاصلے پر وہ اس کے سامنے رک گیا۔ دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر ملی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ ریچھ پوچھ رہی تھی، مگر ارمغان نے جواب نہیں دیا۔
ایک پل گزرا تھا، پھر 2۔ وہ بس اسے یکٹک دیکھے گیا تھا، جیسے زندگی میں آخری بار اسے دیکھ رہا ہو۔ اس نے نظریں ہٹانا چاہی، وہ نہیں ہٹا سکا۔ اس نے بات کرنا چاہی، لب ہنوز پہ بست رہے۔ کچھ لمحوں کو تاعمر منجمد رہ جانا چاہیے، نہ زندگی اس لمحے سے آگے بڑھے نہ پیچھے۔ کیا ہوا؟ وہ پھر سے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ ارمغان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ ساکت ہوئی۔ ارمغان نے اس کی ہتھیلی پر پستول رکھی تھی، وہ بہت بھاری تھی۔ عریش کو اپنا ہاتھ کانپتا محسوس ہوا۔ میری بات کان کھول کر سنو روز، چاہے کچھ بھی ہو جائے تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی، چاہے میں مر ہی کیوں نہ رہا ہوں، تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی۔ وہ اس کو دونوں شانوں سے پکڑے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا کہہ رہے ہو؟ مگر کیوں؟ وہ سٹپٹا گئی تھی۔ عریش، سوالوں کا وقت نہیں ہے، میری بات پہ دھیان دو۔ اس دروازے کو لاک کرو، اور جب تک میں نہ کہوں اسے مت کھولنا، کسی کے لیے بھی نہیں۔ جب تک میں نہ کہوں کسی کے لیے بھی یہ دروازہ مت کھولنا۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہہ رہا تھا۔ اوکے، عریش نے سمجھداری سے سر ہلایا تھا، مگر اس کی سمجھ کچھ نہیں آیا۔ وہ ایسا کرنے کیوں بول رہا تھا؟ ایسا کیا ہو رہا ہے؟ وہ کچھ نہیں جان پائی تھی۔ گریٹ، میں جا رہا ہوں، میرے پیچھے دروازہ لاک کرو۔ یہ گن تمہاری سیفٹی کے لیے ہے، اسے چلانے سے کترانا نہیں۔ تمہاری جان بہت قیمتی ہے، اگر میں تمہاری حفاظت نہ کر پاؤں تو تمہیں اپنی حفاظت خود کرنی ہے، سمجھ رہی ہو نا ریچھ؟ وہ اسے بغور دیکھتے اس کو تمام تر چیزوں سے آگاہ کر رہا تھا۔ وہ بس سر اس بات میں ہلاتی رہ گئی۔ وہ کہہ کر اس کے شانے چھوڑ کر مڑ گیا تھا۔ ریچھ کو اپنا وجود بھاری لگنے لگا۔ نہ جانے کون سا خوف، کس چیز کا خوف دل میں جنم لے رہا تھا۔ وہ دروازے تک پہنچا تھا کہ ایک دم پلٹا۔ ریچھ اسے ہی دیکھ رہی تھی کھوئی کھوئی نظروں سے، بہت سے سوال آنکھوں میں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا تھا، ہاتھ دروازے کے ہینڈل تک کیا۔ آئی، اس نے کہنے کے لیے لب کھولے تھے، مگر الفاظ نے ساتھ نہ دیا۔ اس کی مسکراہٹ اس کا اپنا آپ ہی چوڑ ہو گیا۔ بس اپنا خیال رکھنا ریچھ، وہ کہہ کر دروازہ کھول باہر نکل گیا۔ دروازہ اندر باہر جھول گیا۔ وہ بے خیالی میں قدم بڑھاتی دروازے تک آئی تھی، اور اس نے دروازہ بند کر دیا۔ ارمغان سے اس کا رابطہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے دھیرے دھیرے لاک لگایا تھا۔ پھر وہ بستر تک آئی، وہاں پڑی پسٹل کو اٹھاتے اس نے چیک کیا تھا۔ اس میں پوری 6 گولیاں تھیں۔ وہ پستول کو واپس رکھ رہی تھی کہ 2 گن شوٹ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ نمک کا مجسمہ بنی تھی۔ فور شکار۔ وہ تمام لوگ لاہور خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ تمام سفر بہت ٹھیک اور کسی بھی شک و وہم سے پاک رہا تھا۔ حیدر کو اب بھی حیرانی ہوئی تھی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ دروز کو اس کے آنے کی خبر نہ ہوئی ہو۔ اس نے اسے روکنے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا تھا۔ وہ آخر کون سی چال چل رہا تھا؟ حیدر اور باقی حوالدار لاہور ایئرپورٹ سے سیدھا اسی جگہ نکلے تھے جہاں انہیں جانا تھا۔ ٹریفک کے باعث انہیں 40 منٹ لگے تھے شاہی محلہ تک پہنچنے میں۔ سر، سیدھا وار کرنا ہے، حوالدار پرجوشی سے بولا۔ حیدر نے بس اسے سرد نگاہوں سے گھورا تھا۔ اس کے ساتھ ارحم کسی اور جہاں میں کچھ سوچ رہا تھا۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ جہاں وہ جا رہی ہیں وہاں بہت خطرہ ہے۔ فریم لیس چشمے آنکھوں پہ ٹکے ہوئے تھے۔ وہ ذہنی طور پہ ہر پریڈکشن سے گزر رہا تھا۔ اس عریش کی پرواہ تھی، دروز سے وہ رابطے میں رہا تھا۔ اس نے اسے بتایا تھا کہ عریش سین سے بالکل اچانک غائب ہوئی ہے۔ اسے پتا تھا کہ کچھ گڑبڑ ضرور ہوگی۔ اسے عریش کی فکر نہیں تھی، شاید اسے عریش سے خوف آ رہا تھا، اس کا بانڈا پھوٹ سکتا تھا۔ ان سالوں میں اسے اسی چیز کا تو سب سے زیادہ ڈر تھا۔ ہانا اور زویا کو وہ اپنا مکمل وقت کبھی نہیں دے پایا تھا۔ وہ اپنے پا سے موو آن نہیں کر پایا تھا۔ وہ کرتا بھی کیسے؟ اس نے سب کچھ واضح کر رکھا تھا۔ شاید اس نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی، بہت بڑی۔ 2 گاڑیاں سفید عمارت کے سامنے آ رکی تھیں، اندر اجالے کا سامان، شاید یہ ورکنگ آرٹ تھا۔ وہ سب گاڑی سے اترے تھے۔ حیدر نے اپنی جیکٹ کو کندھوں پہ درست کیا تھا۔ اس کی گہری آنکھیں اندھیرے میں بالکل سیاہ ہو گئی تھیں۔ ناؤ سر۔ دانیہ آنکھوں پہ چشمہ درست کرتے اس کے سامنے آئی تھی۔ ناؤ دس۔ اس نے پینٹ میں سے پستول نکالی اور بند دروازے کے لاک پر اس اشانے سے 2 فائر کیے کہ صرف لاک ٹوٹ کر گر گیا۔ ہر طرف سے گھیرو، جہاں جہاں کوئی بھی دروازہ ہے وہ پہرے پہ کھڑے ہو۔ دانیہ اور ارحم، تم لوگ میرے ساتھ آؤ، ابھی ہم صرف اخلاق کا مظاہرہ کریں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے دروازہ تک کھیلتے اندر آیا تھا۔ دانیہ بھی مسکرائی، البتہ ارحم نہیں مسکرایا تھا، مگر پھر بھی اس نے عمارت کے اندر قدم رکھ دیے تھے۔ کراچی ہال، بھائی کب آئے گا اس کا مالک؟ کب سے دماغ خراب کر رکھا ہے اسے ایک بلے نے، پورا گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ بڑی باجی معصوم سے بلے کو دیکھ کر بڑبڑاتے کہہ رہی تھی۔ وہ بلا بے نیازی سے اپنا کھانا کھا رہا تھا۔ وہ سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ بھی لیتا، پتہ نہیں بڑی باجی کب آئے گا، اس کا مالک کب سے گیا ہوا ہے نا۔ پہلے جب جاتا تھا تو 1-2 دن میں آ جاتا تھا۔ جھاڑو لگاتی کمر پر دوپٹہ باندھے ماسی اپنا کام بھی کر رہی تھی، ساتھ ساتھ بات بھی، جتنا مالکن کا دھیان بٹا سکتی تھی وہ بٹا رہی تھی۔ کونوں سے جھاڑو کون لے اب بھلا؟ ہاں بھائی، آئے دن منہ اٹھا کر چل دیتے ہیں بڑے میاں، نہ جانے کا، اور پوچھو تو اوپر سے ایسی نگاہوں سے دیکھیں گا جیسے بلے کی ذمہ داری کے پیسے دے کر ہم پر احسان کر رہا ہے۔ ویسے پیسے تو بڑے کر جاتا ہے۔ بڑی باجی ہنستے ہوئے بولی۔ ہاں تو باجی ذرا پیسے بڑھا دو نا میرے، دیکھو کیسے ہاتھ گھس گئے ہیں برتن مانج کے۔ وہ اب جھاڑو چھوڑ کر اپنی ہتھیلی پھیلائے مسکین سی شکل بنائے باجی سے التجا کرنے لگی تھی۔
تم تو رہنے ہی دو، ایسے بن رہی ہو جیسے پورا پاکستان تم سے ہی تو برتن دھلواتا ہے۔ وہ گھور کر اسے دیکھتی، پھر کھانا کھاتے بوڑھے موٹے بلے کو، پھر سیب چھیل چھیل کر کھانے لگی۔ نہ جانے اس بلے کے مالک نے اب کب آنا تھا بھی یا نہیں۔ لاہور حال اب جو ہونے والا ہے اس کے لیے زندگی میں کوئی تیار نہیں ہوتا۔ زندگی میں کافی اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں موت کیسے آئے گی، کیا ہم زہر کھا کر مر جائیں گے، یا کہیں سے گر کر، یا ہمارا قتل ہو جائے گا، یا ہم خودکشی کر لیں گے، یا پھر قدرتی موت۔ ہم سب موت کی بہت سی پریڈکشنز کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیسا ہوگا وہ آخری لمحہ، مگر ہم میں سے کوئی بھی نہیں جان پاتا کہ جب وہ آخری لمحہ آنکھوں کے سامنے رقص کرتا ہے تب سب بھول جاتا ہے انسان موت کے لیے جتنا بھی تیار رہے۔ اسے موت سے خوف ضرور آتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ کیا میرے اعمال اس قابل ہیں کہ میں جنت میں جاؤں، یا میرے اعمال اتنے برے ہیں کہ میں جہنم کا مسافر بن جاؤں۔ زندگی مر جانے سے بعض لوگوں کو تکلیف نہیں ہوتی، مگر روح مر جانے سے ہر ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اور وہ بہت تکلیف ہوتی ہے۔ گن شوٹ کی آواز سن کر اس کے قدم خود بخود دروازے کی طرف بڑھتے، مگر ایک دم اس کے کان میں کسی کی سرگوشی گونجی تھی۔ تم یہ دروازہ نہیں کھولو گی۔ اس کے پاؤں زنجیر ہو گئے، اسے سمجھ نہیں آیا وہ کیا کرے۔ اس نے دروازہ نہیں کھولا، مگر پورا وجود کسی اندیکھے خوف میں ڈھلتا جا رہا تھا۔ وہ سکون سے ایک جگہ ٹک کر نہیں بیٹھی تھی، کمرے میں گول گول گھومتے وہ سوچ رہی تھی باہر کا منظر کیا ہوگا، ایسا کیا ہوا ہوگا باہر کہ کسی کو فائر کرنے کی ضرورت پڑی۔ اسے ان سب میں صرف ایک شخص کی فکر تھی۔ ارمغانی سے دیکھ کر حیران نہیں ہوا تھا، اس کے پیچھے باقی تمام لوگ خوف کے مارے لرز رہے تھے، مگر وہ بالکل ٹھنڈا پڑا تھا۔ وہ تو پہلے ہی مڑا ہوا تھا۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے، سینہ چوڑا کیے مین گیٹ کے مقابل بنے کیبن سے ٹیک لگا کر بیٹھا کھڑا تھا۔ ساتھ تارا تھی، اس کی حالت بھی کچھ خاص نہیں تھی، وہ بھی ٹیڑھی سہمی ہوئی تھی۔ اس نے نگاہ گھما کر دیکھی تو ادھر ادھر سے الگ الگ جگہوں سے مختلف لوگ برآمد ہو رہے تھے، سب کے ہاتھوں میں پستول تھی، کوئی بھی اپنی وردی میں ملبوس نہیں تھا۔ ہینڈز اپ! حیدر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا تھا، دونوں کا قد برابر تھا، دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے میں گڑی ہوئی تھیں، دونوں کا انداز پرسکون تھا۔ وارنٹ! ارمغان نے اسی بے تاثر لہجے میں کہا۔ حیدر نے مسکراتے ہوئے ہاتھ دہانیوں کی طرف بڑھایا تو اس نے حیدر کے ہاتھ پہ وارنٹ رکھ دیا۔ حیدر نے وارنٹ ارمغان کے سامنے لہرایا۔ تارا کے پیچھے ایک لیڈی آفیسر آ کھڑی ہوئی تھی تو اسے بھی ہاتھ اوپر کرنے پڑے تھے۔ اس حال میں واحد ارمغان تھا جس کے ہاتھ ہنوز پاکٹ میں تھے۔ آئیڈینٹی! ارمغان نے ایک اور مطالبہ کیا تو حیدر اس کی بات پر ہنسا تھا۔ ارمغان نہیں ہنسا۔ حیدر نے جیب سے آئیڈینٹی نکال کر اس کے سامنے کی۔ ہم یہاں کی تلاشی اور آپ کو 16 قتل اور اغوا کے کیس میں گرفتار کرنے آئے ہیں، حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا تو کچھ تھا ان دونوں کے انداز میں جو سب کو بہت عجیب لگا تھا۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی کسی بھی دباؤ کا شکار نہیں تھا، ایسا لگ رہا تھا دو دوست عرصے بعد مل رہے ہوں۔ ارم بغور اسے دیکھتے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھا۔ وہ شخص دیکھا دیکھا لگ رہا تھا، مگر کہاں؟ ارم 2 قدم آگے ہوا تھا۔ میں مذاق نہیں کر رہا، حیدر نے بظاہر سپاٹ لہجے میں کہا، مگر اس کے لب آپ بھی مسکرا رہے تھے۔ ارمغان اس کی بات پہ کچھ نہیں بولا، البتہ اس کا ہاتھ بہت دھیرے سے پاکٹ سے نکل کر بیلٹ تک گیا تھا۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا، ارمغان نے عام سے لہجے میں کہا۔ اچھا؟ حیدر نے اسے بغور دیکھا۔ نہ ہی میں نے کسی کو اغوا کیا ہے۔ اس کا ہاتھ پستول کو چھو رہا تھا۔ ٹھیک ہے۔ حیدر کا ہاتھ بھی اپنی گن ہولڈر تک گیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے سے ایک پل کے لیے جدا نہیں ہوئی تھیں۔ چند لمحے ہر سو سناٹا چھا گیا، موت سا سناٹا، ہر کوئی انہیں ہی دیکھ رہا تھا، اور پھر ایک جھٹکے سے دونوں نے ایک دوسرے پر گن تانی تھی۔ وہاں کھڑے تمام لوگ یکدم الرٹ ہوئے تھے۔ ارم بھی حواس فاقتہ انہیں دیکھنے لگا۔ اس کا ہاتھ بھی اپنی پستول پہ تھا کہ اس نے سر اٹھایا اور اس کے قدموں میں حرکت برپا ہوئی تھی۔ وہ تیز قدموں سے بھاگا تھا، ہر کوئی اس کی حرکت پہ بوکھلایا تھا، خود حیدر اور ارمغان بھی۔ ان دونوں کا پلان فیل ہو رہا تھا۔ ارم کہاں جا رہا تھا؟ وہ دونوں اس کے زاویے میں دیکھنے لگے تھے کہ سب کی نظر سیکنڈ فلور تک اٹھی تھی۔ گلاس گرل کے پار سیکنڈ فلور پہ واحد وجود اس کا تھا، کسی ملکہ کی طرح وہ شان سے گرل کے قریب کھڑی تھی۔ واحد اکیلے سپاٹ 3 بدلا۔ اس سے کمرے میں اور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس کا دم گھٹنے لگا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی ہو۔ وہ سب دیکھ بھی رہی ہو مگر نہیں بھی، گول گول چکر کاٹتے، نہ جانے اس کا ہاتھ کتنی ہی بار لوگ کی طرف اٹھا تھا اور کتنی ہی بار اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ کمرہ وحشت زدہ ہوتا جا رہا تھا، اب سے بڑھ رہا تھا، پورا جسم ٹھنڈے پسینے میں ڈوب گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود گن اسے بار بار اکسا رہی تھی، وہ محفوظ تھی، اس کے پاس ایک عدد پستول تھی، اسے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ اس نے قدم ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھائی، چابی لوک کے اندر گھماتے اس نے تالا پہلی بار میں کھول لیا۔ ایک ہاتھ میں پستول موجود تھی، دوسرے ہاتھ میں دروازے کا ہینڈل۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا تھا، دروازہ اندر کی جانب دھکیل کر وہ خود باہر آئی تھی۔ کمرے کے عین سامنے ایک راہداری تھی جس کے نیچے مین ہال کا منظر نمایاں ہوتا تھا۔ اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا، ساتھ ساتھ تجسس میں قدم بھی اٹھ رہے تھے۔ وہ راہداری پار کرتے گلاس گرل کے سامنے آئی تھی، نیچے کا تمام منظر اس کی آنکھوں میں عیاں ہوا۔
तमाम लोग ग्राउंड फ्लोर पे बिखरे हुए थे। जगह जगह पर हट्टे कट्टे बंदे पिस्तौल लेकर खड़े थे और इन सब के बीच वो खड़ा था, किसी शख्स पर पिस्तौल ताने। अरीज का दिल धक से रह गया। इसने चलाने की कोशिश की मगर आंखें कहीं और घूम गई। वो मंजमिद होते से देख रही थी। इस अनजान शख्स के पीछे वही खड़ा था। इसे देखते अरीज का दिल हर बार की तरह इस बार भी एक धड़कन मिस कर गया था। वहाँ अरहम खड़ा था। वल्लभ नीचे से देखे गए। हाथ में मौजूद पिस्तौल बहुत भारी लगने लगी थी। इसे तो अपना जहन भी भारी लगने लगा था। वो आज भी इन्हें फ्रेमलेस चश्मों को चेहरे पर टिकाए हुए था, मगर आज वो इसकी तरफ वो कशिश बर्पा नहीं कर पाया था जो वो हर दफा कर लेता था। वो एक लम्हा था जब अरीज इसकी तरफ माइल हुई थी, और वह लम्हा एक लम्हा बनकर ही गुजर गया था। हर बार की तरह साल नहीं बना था। इसे अरहम से गिननी आई थी, इसे खुद से गिन आई थी, इसे इन तमाम वक्तों से गिन आई थी जब जब वो इसकी कशिश के सहार में पागल हो जाया करती थी, जब जब वो अपनी दोस्तों को इसके बारे में बताया करती थी, जब जब वो तारीक रातों में अल्तियर को ढूंढती थी। इसे अपनी ज़िंदगी से नफरत सी महसूस हुई। इसने तो अपनी ज़िंदगी तबाह कर दी थी। इसका पिस्तौल वाला हाथ उठा था, मगर फिर घिर गया। इसके वजूद पे लर्ज़ तारी हो गया। वो इसी को देख रही थी बगैर पलक झपकाए। जब इसने भी यकदम मरीज की जानिब देखा, इन दोनों की आंखें मिली थी। वो इसकी आंखों में चमक देख सकती थी। वो फिर अगले ही लम्हे अरहम इस तक भागा था। अरमगान अरहम के पीछे जाने लगा था कि हैदर ने इसे बाजू से पकड़ लिया। छोड़ो मुझे। वो पहली बार हलक के बरदारा था। हैदर पे कोई असर नहीं हुआ। आई सेड लीव। वो जान लगाता अरहम के पीछे जाने की जद्दोजहद कर रहा था। अरमगान काम डाउन। हैदर ने बेगौर इसे देखते कहा। कैसे काम डाउन? वो इसके पीछे जा रहा है। रीछ को खतरा है। छोड़ो मुझे। वो वापस इससे खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। इसकी आंखें नूर से रीछ और अरहम को देख रही थी। सभी इन दोनों को फर्स्ट फ्लोर पे देख रहे थे। वो दो लोग किसी बहस में मुलव्वस लग रहे थे। अरमगान की छठी हिस्सी से एक चेहरे का इशारा दे रही थी। वो भागना चाहता था। वो रीछ तक जाना चाहता। हैदर प्लीज लेट मी गो। इसे समझ नहीं आया था कि हैदर ने इसे क्यों थामा था। इसने हैदर को काट खाने वाली नजरों से देखा। हैदर की ठंडी नीली आंखों में कोई तासुर न था। अरमगान ने दूसरे हाथ से इसके सीने पर मुक्का मारा तो हैदर यकदम होने वाले हमले पर इसे छोड़कर पीछे को हुआ। इसकी गिरफ्त से अरमगान निकल चुका था। अरमगान कदम जमीन पर नहीं टिके थे। वो दौड़ते हुए सीढ़ियों पे आया था कि सुनसान से हाल में गन शॉट्स की आवाज़ें गूंज उठी थी। अरमगान को लगा इसका दिल बंद हो गया। किसी फिल्म की स्लो मोशन सीन की तरह वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। हर सीने पे दिल धड़कने की रफ्तार कम होती जा रही थी। दिमाग फट रहा था। ओ गॉड नहीं। इसकी आंखों में वहशत ताड़ी थी। वो इस मंजर के लिए तैयार नहीं था जो सीढ़ियों के पार से दिखने वाला था। तुम्हारे घर पे मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगी। इसके जुमले में वाहिद आवाज़ थी जो इसके जहन पे ताड़ी थी। जूते सफ़ेद टाइल्स पे घुस रहे थे। तुम पे जिंदगी बहुत जचती है अरमगान। वो एक एक करके जीना चढ़ रहा था। चाह कर भी इसके कदम एक वक्त में दो जीने पार नहीं कर पाए थे। मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। सांसों की माला टूट टूट कर बिखर रही थी। समझ नहीं आए हो शायद। इसने बिला आखिर आखिरी जीने पर पाँव रख दिया और इसने शिद्दत से चाहा था कि वो आखिरी जीना कभी ना आता। वो हमेशा सीढ़ियाँ चढ़ता रहता। अरीज का चेहरा सुर्ख खून में भीग चुका था। इसके बालों से खून टपक रहा था। वो इसकी तरफ भागा और हम इसकी तरफ सीढ़ियों पे कदम उठा रहा था। रीछ की निगाहें अरहम के वजूद से चिपकी रहीं। इसने अरहम के वजूद का ताक़ुब किया था, यहाँ तक कि वो रतारी के कोने पे इसे खड़ा नजर आया। इसकी सांसें फूल रही थी। वो तेज तेज कदम उठाता रीछ तक आ रहा था। रीछ ने इसे देखा, फिर इसके बढ़ते कदम को इसके जहन में वहशत और खौफ फैल गया। इससे अरहम से डर लगा था। अरहम चंद फासले पर इसके सामने आ रुका। रीछ के हाथ में मौजूद पिस्तौल पे गिरफ्त मजबूत हुई थी। इसने पिस्तौल दुपट्टे के अंदर छुपा रखा था। ओ गॉड, शुक्र अल्लाह का तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो। ओ माय गॉड। वो उसे बेयकीनी से देखता सर पे हाथ रखे कह रहा था। और रीछ इसे वीरान आंखों से देखती रही। मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा रीछ। मैं इतना परेशान हो गया था। वो अब फिक्रमंदी से बता रहा था। आंखों में वो चमक अब भी ठहरी हुई थी। क्या इसकी फिक्रमंदी सच्ची है? रीछ ने सोचा था। क्या इसने वाकई इसे हर जगह ढूंढा था? तुम मलथेर हो रीछ। रीछ को पिस्तौल पर गिरफ्त हनूज वैसे ही रही। जहन फिर उलझ रहा था। पहली बार इसके दिल की जगह इसका जहन उलझ रहा था। मैं बिल्कुल पागल हो गया था रीछ। आई कांट टेल यू। वो बार बार एक ही जुमला बोले जा रहा था और रीछ का जहन किसी शाख में अटक रहा था। इसे अरहम के जुमले पर पुरखलूस भी लग रहे थे और इनसे नफरत भी हो रही थी। मैंने तुम्हारे बारे में कभी ऐसे नहीं सोचा। चलो रीछ, हम घर चलें। सब तुम्हारा कितना इंतजार कर रहे हैं। तो वो दो कदम आगे हुआ तो रीछ के दो कदम खुद ब खुद पीछे हुए। अरहम ने ताज्जुब से देखा। लेट्स गो टू और होम। इसने हाथ बढ़ाकर रीछ को लगाना चाहा तो रीछ का हाथ एकदम इसके चेहरे पे सख्त हुआ था। दूर रहो मुझसे घटिया इंसान। वो गुर्राई थी। अलबत्ता इसका दिल इसका किसी मरती मछली की तरह कांप रहा था। अरहम का जिस्म, अरहम के लब सब बिल्कुल साकित हो गए। वो हाथ अपने गाल पे रखे बेयकीनी से रीछ को देख रहा था। इसने बोलने के लिए लब खोले मगर रीछ ने इसकी बात काटी थी। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना कज़न कहते हुए। तुम्हें तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए था। रीछ दो कदम पीछे हुई थी।
اس کا لہجہ کاٹ دار تھا۔ تم نے ایک نہیں، دو نہیں، تم نے 6 لوگوں کی زندگیاں برباد کر دی ارحم، تمہیں مر جانا چاہیے۔ وہ ایک اور قدم پیچھے ہوئی۔ وہ کہیں دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ وہ جملے نہ جانے کیسے اس کے منہ سے نکل رہے تھے، نہ جانے وہ ہمت اس میں کہاں سے در آئی تھی۔ ریچھ، تمہیں کوئی غلط فہمی۔ ارحم ضبط کرتے آگے بڑھا تھا، مگر وہ ایک دم پھر سے پیچھے ہوئی تھی، کسی تو ایک جیسے مقناطیس کی طرح۔ دور رہو مجھ سے، مجھے تم سے گھن آ رہی ہے، شدید نفرت ہو رہی ہے۔ تم مجھے اس بار بیوقوف نہیں بنا سکتے، تم اس بار مجھے استعمال نہیں کر سکتے۔ اس نے بے سختہ پستول لوڈ کی تھی، لہجے کی جان ہاتھوں میں آنے لگی تھی۔ ارحم پستول لوڈ ہونے کی آواز پہ اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ اس نے بے یقینی سے ریچھ کو دیکھا اور پھر اس کے چہرے پر منوسیت طاری ہوئی تھی۔ اس نے ریچھ کو گالی دیتے ہاتھ اپنی بیلٹ میں کھلی پسٹل تک پہنچایا تھا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ریچھ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ سے تھاما، نشانہ فوکس کرتے بے ہنگم سے فائر کیے تھے۔ 1 2 3 4 5 6 ایک کے بعد ایک فائر ہوتے گئے تھے۔ ریچھ کا ہاتھ سن ہو گیا تھا، تیلی کی جلد پھٹ گئی تھی، گولیاں پستول سے نکلتے ارحم کے جسم میں پست ہوتے اس کے جسم کو چھلنی کر گئی تھیں۔ اس کا جسم ہر فائر پر جھنجھوڑ گیا تھا، وہ دھکچا کھاتے ہوئے زمین پر گرتا چلا گیا، مگر ریچھ نے پستول پہ ہاتھ نہیں روکا تھا۔ وہ بے جان فائر کرتی گئی، مگر اب کوئی گولی نہیں نکلی تھی۔ ریچھ کا پورا چہرہ ارحم کے سرخ سیال میں بھیگ گیا تھا، ٹھوڑی کے نیچے سے خون ٹپک ٹپک کر زمین پر بسم ہو رہا تھا، بال خون میں رنگ گئے تھے، اس کا پورا جسم خون کا غسل کر گیا تھا۔ آنکھوں میں سرخ سا پانی گیا تو اس کی پھٹی آنکھیں بند ہو گئیں۔ وہ آنکھیں بند ہوتے زمین سے جا لگی تھی، اس کا ذہن تاریک ہو رہا تھا۔ جو آخری بات اس نے سوچی تھی وہ ارحم کا قتل تھا۔ اس نے قتل کر دیا تھا، اس نے گناہ کر دیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کرتے تاریک جہاں میں گم ہو گئی تھی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے خود پہ کسی کی آنکھوں کے انگلیوں کے لمس محسوس ہوئے تھے۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ اس نے اپنے آپ ہار مان لی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اسے اب خود کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ آ گیا تھا، وہ ہمیشہ آ جاتا تھا۔ آخری زینے سے رتاڑی پار کرتے اسے 2 پل بھی نہ لگے تھے۔ اس کی آنکھوں میں، اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں ریچھ کے اس خون لور چہرے اور جسم کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آنا فاناً اس تک پہنچنے کی کوشش میں تھا کہ اس کا پیر کسی چیز سے ٹکرایا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے کو ہوا۔ اس نے اپنے پیر کے نیچے دیکھا، وہ ارحم کی بے جان چھلنی ہوئی لاش تھی۔ اس نے اپنے جوتے اس کے منہ کے قریب کیے۔ ارمغان کی آنکھوں میں وہ سارے منظر دوڑ گئے تھے۔ اس نے جوتوں کی نوک سے اس کے چہرے پر لات ماری تھی اور اس کی لاش پلنگ تھا۔ وہ ریچھ تک آیا، گھٹنوں کے بل گرتے ہوئے۔ اس نے ریچھ کا ہاتھ نرمی سے دبایا تھا، خون روکنے کی کوشش۔ اس نے ریچھ کی سانسوں کو چیک کیا، سانسیں چل رہی تھیں۔ فوراً اسے گود میں اٹھاتے کمرے میں لایا تھا اور چلاتے ہوئے ایڈ کا انتظام کرنے کو کہہ رہا تھا، جیسے وہاں ارحم کی لاش موجود ہی نہیں تھی۔ تمام لوگ اس ایک کمرے کی باہر جمع ہو رہے تھے۔ حیدر اور دانیہ اور اس کے گارڈز اسی کے ساتھ کھڑے تھے۔ سر، یہ کیا ہو گیا؟ وہ ششتر اڑی اڑی نگاہوں سے حیدر کو دیکھنے لگی۔ یہی ہونا تھا، البتہ ارحم کو ریچھ نے مار دیا، مرنا ارحم کو ہی تھا، بس ایسے نہیں۔ وہ کہتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھا تو اس کے پیچھے پیچھے دانیہ بھی آئی تھی۔ وہ دونوں راہداری کے درمیان رک کر ارحم کی باڈی کو دیکھنے لگے۔ حیدر نے پیچھے کھڑے اپنے ساتھی کو دیکھا تو وہ سمجھداری سے ساری لاتا ارحم کی باڈی کو اٹھانے لگا تھا۔ وہ دونوں ریچھ کے روم کی جانب بڑھ گئے۔ کمرے سے سب کو باہر نکلنے کا حکم دیا جا چکا تھا، اسی لیے سب فکر مندی چہرے پر سجائے کمرہ خالی کرتے رہے۔ حیدر، جو دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، کمرہ خالی ہونے پر اندر چلا آیا۔ تھوڑا اسے چاہ کر بھی روک نہیں پائی تھی۔ دانیہ کمرے کے باہر ہی ٹھہر گئی تھی۔ ریچھ کا وجود بیڈ پر لیٹا ہوا تھا، ہاتھ پہ پٹی بندھی ہوئی تھی اور دوسری ہتھیلی سے کنولا جڑ کر آئی وی بیگ تک جا رہا تھا۔ ارمغان اس کے سامنے کرسی پہ بیٹھے دونوں ہاتھوں کی مٹھی لبوں پر جمائے اسی کو یکٹک دیکھ رہا تھا، ہر چیز سے پرے، کسی بھی شخص سے بے نیاز۔ حیدر چھوٹے چھوٹے قدم چلتا اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا تھا، پھر اس نے ہاتھ اس کے کندھے پر جمایا۔ ارمغان نے کوئی حرکت نہیں کی، نہ ہی حیدر کچھ بولا تھا۔ اس کے شانے کافی ٹینس لگ رہے تھے۔ وہ خود بھی، کیوں آئے ہو میرے پیچھے؟ چند لمحوں کی خاموشی کو ارمغان کے سرد لہجے نے توڑا تھا۔ تم سے ملنے، حیدر نے مدھم سا کہا۔ اس کی آنکھیں ارمغان پہ ہی مرکوز تھیں۔ مجھے اریسٹ کرنے نہیں آئے تھے؟ ارمغان نے ایک اور بات پوچھی۔ اریسٹ کرنے آ رہا تھا، مگر پھر النساء نے سب بتا دیا مجھے۔ اس نے ارمغان کے شانے کو تھپائے۔ چند منٹ اس سین کو، اس کمرے کو یہیں چھوڑتے ہیں اور واپس کراچی کی طرف اپنا زاویہ موڑتے ہیں۔ شام کا وقت ہے، حیدر کے سامنے النساء کھڑی ہے، وہ اسے کچھ بتانا چاہتی ہے۔ وہ حیدر سے 2 قدم دور کھڑی ہے اور اس کی زبان الفاظ کو ترتیب دینے سے کترا رہی ہے۔ کراچی، چند گھنٹوں پہلے۔ حیدر اسے ناسمجھی سے دیکھتا رہا تھا۔ اسے ایسا کیا بتانا تھا؟ حیدر کو اسے تجسس ضرور ہوا تھا۔ اس دن جب میں ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، اس کے لہجے میں عجیب سی ہچکچاہٹ تھی۔ اس دن میں نے دروس کا نام لیا تھا۔ اس کی بات پر حیدر نے سر ہلا دیا۔ ہاں، اس نے دروس کا نام لیا تھا، مگر اس نے میرے ساتھ کچھ نہیں کیا تھا۔ اس نے تو مجھے ریسکیو کیا تھا۔ النساء کا سر جھک گیا اور حیدر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ اس کی پشت ٹیبل سے جا لگی تھی۔ اس نے مجھے وہیں اس لیے چھوڑ دیا
تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ آپ اس راستے سے ضرور گزریں گے۔ وہ اب ہر راہ سے پردہ اٹھا رہی تھی۔ اس رات آپ جس دوست کے یہاں جا رہے تھے وہ میسی دوست نے نہیں کیا تھا، وہ ارمغان نے کیا تھا۔ وہ بے دم سا رہ گیا تھا، آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں، آنکھوں میں بھی نیند آ رہی تھی۔ اس نے وہ نوٹ اس لیے وہاں چھوڑا تھا تاکہ آپ اس پہ شک کریں۔ اس نے مجھے اسٹال ہونے سے ریسکیو کر کے کلوروفارم سے بے ہوش کر دیا تھا۔ اس کے الفاظ سے اس کا ذہن گھوم رہا تھا۔ میں نے دروز کا نام اس لیے لیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ میں اسی کا نام لوں۔ انیسہ کی آنکھوں میں ویرانی تھی اور حیدر کی آنکھوں میں بے یقینی، کیونکہ جس کو گرفتار کرنے آپ لاہور جا رہے ہیں وہ آپ کے ڈائننگ روم میں اس وقت موجود ہے۔ انیسہ نے ہاتھ مسلتے کہا، حیدر کو ایک لفظ سمجھ نہیں آیا تھا۔ اسے بس ایک چیز یاد آئی تھی، اللہ نے اس کی دعا شاید سن لی تھی۔ مجھے بے ہوش کرنے سے پہلے اس نے میرے کان میں سرگوشی کی تھی۔ حیدر، اس نے کہا تھا کہ میں اس کا نام لوں کیونکہ میری دوست اریج اس کے قبضے میں ہے۔ اس کی آنکھیں اب بھیگ رہی تھیں۔ مجھے لگا تھا کہ اصل اغوا کار وہ ہے، مگر دراصل اس نے مائنڈ گیم کھیلا ہے۔ حیدر، اسے ارحم اپنے پاس چاہیے، ایک لیگل طریقے سے۔ انیسہ نے سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا تھا۔ شاید اریج اسی کے پاس ہو، مگر بالکل محفوظ۔ شاید وہ نہیں ہے جسے ہم اب تک کچھ سمجھ رہے تھے۔ حیدر نے چہرے پر ہاتھ پھیرتے آنکھیں مسلی تھیں۔ لاہور حال، وہ ریسٹ وارنٹ؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا۔ وہی سر لہجہ بکرا ہوتا جعلی تھا۔ حیدر نے پھر سے اسے پرسکون آواز میں جواب دیا۔ ارحم کو کیوں لائے تھے؟ اس نے اب سر اٹھا کر حیدر کو دیکھا تھا۔ کیوں؟ آنکھوں میں شک تھے، شبہات تھے۔ تم نے کہا تھا۔ حیدر نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ارمغان نے آگے سے کچھ نہیں بولا تھا۔ اس نے سر واپس جھکا دیا۔ آنکھیں پھر سے اس بے ہوش وجود پر جم گئی تھیں۔ ڈو یو لو ہر؟ حیدر نے چند منٹ کے توقف سے پوچھا، لہجہ اب بھی نرم تھا۔ آئی ڈو، اس نے اعتراف کیا۔ حیدر نے لمبی سانس خارج کی۔ بہت بڑا رسک ہے یہ، مجھ سے بہتر تم جانتے ہو۔ حیدر نے اس کا کندھا مسلا۔ رسک لے چکا میں، حیدر، بہت پہلے سے۔ وہ مسکرا بھی نہ سکا۔ تو اپنی جان سے بھی پیاری ہے؟ اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی اریج کو نہیں دیکھا تھا۔ اس کی نظریں ارمغان پہ ہی جمی ہوئی تھیں۔ میری جان تو کچھ ہے ہی نہیں حیدر، میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے جس سے تم اریج کا موازنہ کر سکو۔ وہ زخمی سا مسکرایا۔ حیدر اداس ہوا تھا۔ میں باہر ہی ہوں، تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو مجھے بتانا۔ وہ کہہ کر پلٹنے لگا تھا کہ ارمغان کی آواز پہ رکا۔ گلے نہیں لگاؤ گے دوست کو؟ حیدر ایک دم پلٹا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ارمغان اس کے گلے سے لگ چکا تھا۔ وہ منجمد سا کرا رہا۔ پھر اس نے ارمغان کی پیٹھ کو تھپتھپایا تھا۔ شکریہ۔ ارمغان اب بھی ویسے ہی کھڑا تھا۔ وہ دونوں چندے منہ بعد جدا ہوئے۔ حیدر اسے دیکھتا رہا۔ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بات پر ارمغان نے محض سر ہلا دیا۔ حیدر بھی جانتا تھا اب کچھ ٹھیک نہیں ہونے والا تھا۔ وہ کمرے سے نکل گیا۔ اسے ارحم کی باڈی کو دفن بھی کرنا تھا۔ اریج کے روم سے وہ باہر نکلا تو سامنے اندھیر راہداری میں واحد اس کا وجود سیاہی میں ڈوب چکا تھا۔ اس نے دونوں اطراف حیرانہ نگاہ دہرائی تھی۔ راہداری کے دونوں اطراف شیشے کی بڑی بڑی کھڑکیاں بنائی گئی تھیں۔ وہ بغور اس بند کھڑکی کو دیکھنے لگا۔ اسے اچانک محسوس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ سر جھٹکتے وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ جیسے کافی سارے کام نپٹانے تھے، یہاں واپس بھی آنا تھا۔ وہ دونوں رات کا کھانا کھا رہے تھے۔ خاموشی ہر سو پھیلی ہوئی تھی۔ گھر پہ ان دو کے سوا کوئی اور نہیں تھا، سوائے چمچ کے پیالوں پہ ٹکرانے کی آواز کے۔ کوئی اور شور برپا نہیں ہوا تھا۔ سارا سر جھکائے لقمے لے رہی تھی۔ جب سعد نے پوچھا تھا، ارمغان کی موت کیوں یقینی ہے سارا بھی؟ اس کے یوں سوال کرنے پر سارا نے چونک کر اسے دیکھا۔ یعنی یقینی نہیں ہے، مگر یہی دستور ہے شاید۔ سارا نے اداس لہجے میں کہا۔ کیسا دستور؟ سعد نے سمجھی سے اسے دیکھنے لگا۔ کلائنٹ کا حکم ماننا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، اور آپ کلائنٹ کے ساتھ ڈبل گیم نہیں کھیل سکتے ہیں۔ کلائنٹ کو آپ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ اور یہاں ارمغان کا کلائنٹ تھا اور ارمغان نے دونوں رولز توڑے ہیں۔ وہ ارحم کو مارنا چاہتا ہے، اور اگر اس نے ارحم کو مار دیا تو سنڈیکیٹر اسے بھی نہیں چھوڑے گا۔ سارا نے آسان لفظوں میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سنڈیکیٹر کو ہم توڑ نہیں سکتے، ہم سنڈیکیٹر کو ہرا بھی تو سکتے ہیں۔ سعد نے ایک اور سوال سارا کے سامنے پیش کیا تھا۔ اس کے لہجے میں ارمغان کے لیے صاف فکر مندی تھی۔ سنڈیکیٹر سے کوئی لڑ نہیں سکتا سعد، جو اس کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ مر جائے گا۔ یہی دنیا کا دستور ہے۔ ہم سب روز اینڈ کالمز میں پھنسے ہوتے ہیں۔ ہم سب بھی تو میٹرکس کی قید میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہم سب بہت سے ایسے راز چھپائے ہوئے ہیں جو کہ جاننے کے بعد دنیا بھر میں ممالک کی جنگیں شروع ہو جائیں۔ 9/11 کا راز، فیمینسٹ موومنٹ، میسوزینی، ایلیومناٹی، LGBT کی مہم اور پیڈوفیلیا، یہ سب سنڈیکیٹر کے راز ہیں۔ لل ناز، سیم اسمتھ، بلی آئلیش، ٹریوس اسٹارٹ، ٹیلر سوفٹ، BTS، بلیک پنک، ویکنڈ، لانا ڈیل رے، اور نہ جانے کتنے ہی گلوکار اور اداکار ایسے ہیں جو شان کو خود کی روح بیچ چکے ہیں، جن کی شہرت سے سٹینسٹ کا لنک جڑتا ہے۔
ہم عام شہری دنیا کا صرف 0.5% جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ ہم سب ایلومیناٹی اور سٹینسٹ کے غلام بنتے جا رہے ہیں جو کہ عنقریب دجال سے کنیکٹ کر جائے گا۔ ہمارا ایمان اس لیے کمزور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سہولت ہے۔ کبھی بھی مذہب میں شیطان صحیح نہیں ہے تو بات اسلام اور عیسائیت کی نہیں ہے، بات علمی جال میں پھنس جانے کی ہے جو شیطان کا کلٹ قبول کر لیتا ہے۔ وہ آج شہرت اور پیسے کے عروج پہ ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور جو اس سب کو قبول نہیں کر پاتا وہ دنیا کے زوال کے قریب۔ ہمیں لگتا ہے دجال سے بچنا اتنا بھی کٹھن نہیں ہوگا، مگر اب کی دنیا کو دیکھا جائے تو سمجھ آتا ہے کہ دجال کے پیروکار دنیا کا نقشہ بدل رہے ہیں، تو پھر دجال کا فتنہ کیا کیا نہیں کرے گا۔ میٹرکس کو کوئی توڑ نہیں پاتا ہے ساتھ، اور کوئی اس کے آگے بڑھنا بھی نہیں جانتا، مگر جو جانتا ہے وہ مر جاتا ہے۔ اور سنڈیکیٹر کو مات دینا ایک شخص ضرور جانتا ہے، ارمغان۔ تو تم دعا کرو ساتھ کہ ارمغان اس جنگ سے خود کو خود ہی الگ کر لے، کیونکہ اگر وہ جیت بھی گیا تب بھی ہار جائے گا۔ سارا جو مجھ سے بات کرنے کا سوچ رہی تھی پورا لیکچر دے کر وہاں سے ویل چیئر گھما گئی تھی۔ سارا میز پر اکیلا رہ گیا تھا۔ نکارا وہ پلیٹ اٹھائے کچن کی طرف بڑھ گیا تھا۔ اس نے سارا اپنی پلیٹ دھوئی اور عشاء کی نماز کے لیے وضو بناتے وہ جنمز لے کر اکیلے کمرے میں آ گیا۔ 4 فرض کی نیت کرتے اس نے نماز شروع کر دی تھی۔ اسے آج ایک طویل نماز کے بعد ایک طویل دعا کرنی تھی اپنے رب سے، اور پھر وہ رب ہی تو ہوتا ہے جو سب آسان کر دیتا ہے، اور رب ہی تو ہوتا ہے جو سب کی مشکلات میں سب کی سنتا ہے۔ پہلی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو آنکھوں میں پانی نے سب دھندلا کر دیا، اسے بس کچھ سفید سی جھلک نظر آئی۔ دوسری دفعہ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے اپنے سر کے اوپر گھومتا پنکھا دکھائی دیا۔ آنکھوں اور منظر کے ارد گرد سب سفید تھا، موت جیسا سفید۔ وہ جانتی تھی وہ کہاں ہے، مگر وہ اس حالت میں کیسے آئی تھی۔ بے حد تکلیف کے بعد اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ تیسری بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے نرم ہوا کا احساس ہوا، جیسے اس کا پورا جسم کسی بادل کے پیالے میں سفر کر رہا ہو۔ اس نے آنکھوں کو اوپر نیچے دائیں بائیں گھمایا۔ اسے اس سفید کمرے میں اپنے سامنے ایک سیاہ وجود کی جھلک نظر آئی۔ وہ کیا تھا؟ کوئی سایہ، کوئی وہم، یا کوئی شخص؟ وہ زندہ تھی؟ کیسے زندہ تھی؟ اس نے آنکھیں پھر موند لی، مگر اب دماغ جاگ رہا تھا۔ چوتھی بار جب اس کی آنکھ کھلی تو اسے منظر صاف دکھائی دیا۔ سیلنگ سے لٹکا پنکھا سست رفتار سے چل رہا تھا۔ پھر اس نے خود پہ اوڑھی سفید چادر کو دیکھا۔ کیا وہ کفن تھا؟ کیا وہ مر چکی تھی؟ اس نے آنکھوں کو ایک بار اور جھپکا۔ پانی کی ایک بوند آنکھ سے بہہ کر کان کے لوب میں چلی گئی۔ اس نے اپنے پاؤں کو ہلانے کی کوشش کی، وہ کامیاب رہی، مگر اس کے ہاتھ اور بازو میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ ہاتھ پہ سفید پٹی بندھی تھی، دوسرے ہاتھ سے سوئی جڑی ہوئی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ اسے اپنے قریب آہٹ سنائی دی۔ اس نے آنکھیں گھما کر دیکھنا چاہا، مگر آنکھوں پہ بوجھ تھا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں ایک بار پھر موند لی۔ پانچویں بار جب اس کی آنکھ کھلی تو حال کے ساتھ ساتھ ماضی کی جھلکیاں بھی ذہن میں ابھرنے لگیں۔ وہ کہاں تھی؟ جانتی تھی اس کے ساتھ آخری دفعہ کیا ہوا تھا؟ اسے یاد آنے لگا تھا۔ راہداری، پستول، گن شاٹس، خون، بدبو، سیاہی، درد، زخم۔ درد کی ٹیس دماغ اور ہاتھوں کی رگوں میں دوڑ اٹھی، اور اسے یاد آنے لگا آخری بار جب وہ ہوش میں تھی تو اس نے کسی پر فائر کیا تھا۔ اس کے سامنے کچھ ہوا تھا تو وہ ایک قتل تھا جو اس نے کیا تھا۔ وہ حادثہ نہیں تھا، وہ قتل تھا، مگر اس سے پہلے کیا ہوا تھا؟ اس نے کس کو گولی ماری تھی؟ اس کے ماتھے پہ لکیریں ابھری تھی۔ اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ تم نے زندگی تباہ ارحم۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلی۔ گھٹیا، سعد، ارمغان، ارحم۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر بند ہو گئیں۔ پستول، گولی، خون، ارحم۔ اس کی آنکھیں ایک بار پھر کھلیں۔ تکیے سے سر اٹھا کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ قتل، خون، ہوس، ارحم۔ اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا، جسم کھول رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی تو درد سے کرا نکلی، مگر کی بار اس نے برداشت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی نظریں اب اس پر گئیں۔ وہ اسے جانتی تھی، وہ اسے پہچان سکتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ سکتی تھی، وہ اس کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ بھی دیکھ سکتی تھی۔ دروس نہیں ارمغان، ارمغان نہیں، سروائیور۔ پھر اس کی سانسیں کچھ پل کو ٹھہر گئیں۔ 2 عشق۔ اس کی آنکھیں کبھی کھل رہی تھی، کبھی بند ہو رہی تھی۔ ارمغان دم سادے سے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اچانک ہی اس کی آنکھوں میں نمی امٹ آئی تھی۔ اسے عریج پہ غصہ آیا تھا، مگر وہ عریج پہ غصہ کیسے کر سکتا تھا؟ وہ بس اس پہ آنکھیں مرکوز کیے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے بیٹھنے میں سہارا دیا۔ ڈرپ ختم ہو گئی تھی، اس لیے اس نے احتیاط سے سوئی کنولا سے الگ کر دی۔ عریج بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کمرشی سے کام کر رہا تھا۔ اس نے کوئی بات نہیں کہی، اداسی سے مسکرائی۔ بات بھی نہیں کرو گے مجھ سے؟ وہ جھکا ہوا تھا۔ عریج نے بمشکل اس کی شرٹ تھامی تھی۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔
اب وہ احتیاط سے ریچھ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے اس کا کنولا نکال رہا تھا۔ سوئی جدا کرتے ریچھ کے منہ سے دبی دبی سی کرا نکلی۔ درد تو نہیں ہوا؟ اس نے سنجیدہ لہجے میں سوئی نکال کر اس سے پوچھا۔ ریچھ نے سر نفی میں ہلا دیا۔ وہ اب سوئی کو ڈسٹ بن میں پھینک رہا تھا۔ ارمغان، ریچھ نے بغور اس سے دیکھتے کہا۔ سر میں درد اٹھ رہا تھا مگر اتنا نہیں کہ وہ بات نہ کر سکے، مگر ارمغان نے اس کو نظر انداز کیا تھا۔ وہ اٹھ کے جانے لگا۔ ریچھ نے ایک اور بار اس کی شرٹ تھامی تھی۔ اس بار اس نے ہاتھ نہیں جھٹکا، بس آنکھوں میں غم و غصہ لیے اسے دیکھتے رہا۔ مجھے پتہ ہے تم مجھ سے ناراض ہو۔ ریچھ نے اس کی آنکھوں کو بغور پڑھنے کی کوشش کی تھی۔ میں تم سے ناراض نہیں ہو سکتا ریچھ۔ اس کی بات نے ریچھ کے تمام لفظ چھین لیے۔ مگر میں نے تمہیں ایک چیز سے منع کیا تھا۔ تو کسی وجہ سے منع کیا تھا؟ وہ نرم لہجے میں کہنے لگا تھا۔ مجھے شاید تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی۔ ایک دم اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ ارمغان کو تعجب ہوا۔ ارمغان، میں نے قتل کر دیا، میں نے گناہ کر دیا؟ پل میں آنکھیں بھیگی تھیں، پل میں گلا روندا تھا۔ ارمغان نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ نہیں ریچھ، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تم نے اپنے ڈیفینس میں سب کیا اور تم نے اتنے سارے لوگوں کو انصاف پہنچایا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ سے ہلاتے بغور اسے دیکھتے بول رہا تھا۔ ریچھ کی آنکھیں جھکی ہوئی تھیں، آنسو گر رہے تھے۔ نہ جانے کیا ہوا تھا اسے۔ وہ اسے تسلی دینے کی کوشش کرتا مگر وہ لب کاٹے جا رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا ریچھ، کچھ بھی نہیں۔ میں دیکھو تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے پاس ہوں، میں تمہیں کبھی بھی کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بڑھا کر ریچھ کے آنسو صاف کیے تھے۔ انگلیوں کے پوڑوں پہ اس نمکین پانی کے قطرے کو دیکھ کر اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں نے اپنے ہی کزن کا قتل کر دیا، میں نے گناہ کر دیا۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرائی جا رہی تھی۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ اب اس کے دونوں ہاتھوں کو نہایت نرمی سے پکڑے کہہ رہا تھا، آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ریچھ نے منہ بالکل جھکا لیا تھا۔ ریچھ نے ارمغان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ نکالا تھا۔ چہرہ اٹھا کر اس نے ارمغان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں واقعی پریشانی تھی، کرب تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں کو جوڑتے اس کے سامنے کیا۔ مجھے معاف کر دو ارمغان، تم قاتل نہیں تھے۔ میں نے تم پر الزام لگایا، تم قاتل نہیں تھے، تم نے خود کو بچایا، تم نے خود کو خود انصاف دلوایا تھا، مجھے معاف۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی ارمغان نے ایک ہاتھ سے اس کے جڑے ہاتھ تھامے اور دوسرے ہاتھ کی ایک انگلی اس کے منہ پر رکھ دی تھی۔ آئندہ یہ مت کرنا ریچھ، تم نے میرے ساتھ کبھی برا نہیں کیا، آئندہ میرے سامنے یوں ہاتھ مت جوڑنا، مجھے درد ہوتا ہے ریچھ، سب سے زیادہ یہاں۔ اس نے ریچھ کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر دل کی جگہ رکھا۔ یہ دھڑک رہا ہے تمہارے شکریہ، ورنہ میں اس کی کب کی بند کر چکا تھا، وہ کرب سے کہتا رہا تھا۔ ریچھ اسے بھیگی پلکیں اٹھائے دیکھ رہی تھی۔ آئی لو یو ریچھ، مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو یا نہیں، مگر میری محبت تمہارے لیے پاک ہے۔ میں 5 سال پہلے تمہاری محبت میں گرفتار ہوا تھا اور 5 سال بعد مجھے اپنے دل کے اس فیصلے پہ کوئی گلہ نہیں ہے۔ اس نے ریچھ کے دونوں ہاتھ ہنوز تھامے ہوئے تھے۔ اس کا لہجہ شکستہ سا تھا۔ ریچھ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنکھوں پہ ٹکا آنسو کا قطرہ چن لیا تھا۔ ریچھ نے بے سخت آنکھیں بند کی تھیں۔ اس کے ہاتھ نے ارمغان کا چہرہ تھاما تھا۔ درد کم ہوتا گیا تھا، دل صاف ہوتا گیا تھا۔ مجھے تم سے نفرت نہیں ہے ارمغان، اور میں محبت کرنے کی اب لائق نہیں رہی۔ اس کی بات پر ارمغان نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی اداس نظروں میں قربتِ عیاں تھی۔ ریچھ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تھا۔ وہ ساکت ہوتے اسے اپنی سار میں لے چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو ٹھہر گیا تھا۔ ریچھ کی سسکیاں بند کمرے میں گونجی تھیں۔ وہ اسے چپ کروانے کی کوشش میں تھا۔ وہ دونوں ویسے ہی ایک دوسرے کو سہارا دیتے، ایک دوسرے سے باتیں کرتے، ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ ریچھ اور ارمغان ایک دوسرے کے لیے نہیں بنے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ موجود تھے۔ حیدر لمبے لمبے ڈگ پر تھا، عمارت سے باہر آ گیا تھا۔ دائنہ بھی ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے اس کے پیچھے پیچھے آئی تھی۔ اس کے چہرے سے بے تحاشا سوالوں کا احساس اسے ہو چکا تھا۔ سر، واٹ واز دیٹ؟ یہ سب ہوا کیا ہے؟ بعد میں دانیہ، اس نے دانیہ کو آدھے جملے کے بیچ ہی روک دیا تھا۔ وہ بھی چپ سی ہو گئی۔ اسے النیسا کو تمام خبر دینی تھی۔ اس نے نرمی سے ریچھ کو خود سے الگ کیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ رونے کے بعد وہ اور زیادہ خوبصورت لگتی تھی۔ ریچھ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، چہرے پر بے حیرانی تھی۔ ارمغان نے ہاتھ بھرا کر گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا تھا۔ پانی پیتے ہوئے بھی وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ستا ہوا گندمی رنگت چہرہ، جھوٹے چوڑے کندھے، کسرتی جسامت، تیکھے نقوش۔ تم نے مجھے اپنی بہن کی درد کے بارے میں نہیں بتایا۔ ریچھ نے گلاس ٹیبل پر رکھتے اچانک یہ سوال کیا تھا۔ جہاں ارمغان کے چہرے پر نرم سے تاثرات تھے، اس سوال بھی ایک دم بدل کر پتھریلے ہو گئے تھے۔ چھوڑو، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ اس نے موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو نا ارمغان، پھر ہر بات اس موضوع سے کیوں بھاگتے ہو؟ اس نے اداسی سے اسے دیکھا تھا۔ بات بھاگنے کی نہیں ہے، وہ واقعی بہت دردناک ہے۔ اس نے نظریں چرائیں۔ درد سہنے کی عادت تو اب تک ہو ہی گئی ہے ہم دونوں کو۔ وہ مسکرائی۔ ارمغان مسکرا ہی نہ سکا۔ اس نے دونوں ہاتھ ٹانگوں پہ رکھتے خود کو پرسکون کیا۔ وہ ریچھ کو دیکھنے کے بجائے دروازے کے پار اندھیر راہداری کو تک رہا تھا۔ ہادیہ آپی کے رشتہ ٹوٹنے کے 2 دن بعد عظیم بھائی گھر آئے تھے۔ اس نے مدھم آواز میں بولنا شروع کیا تھا۔ 1 موت
کھلی فضا میں تین لوگ بے حس و حرکت بیٹھے ہوئے تھے، جامد و ساکت۔ ہواؤں کا رخ ان کی طرف تھا، بال اڑ اڑ کر منہ کو آ رہے تھے مگر وہ نہ ہلے۔ ابھی ساکن رہنا ان پہ فرض کر دیا گیا تھا۔ بڑی سی فائرنگ مشین چھت کی دیوار پہ سیٹ کی جا رہی تھی۔ دو لوگ اسے آگے پیچھے سے سیٹ کرتے مصروف سے نظر آ رہے تھے، جبکہ وہ ان دونوں سے ذرا فاصلے پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا، ہاتھوں کی مٹھیاں اپنی جامنی ہونٹوں پہ سجائے وہ کسی گہری سوچ کا مسافر معلوم ہوتا تھا۔ اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے ایلی، بوس کا حکم اس کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ اسے ان کی بات کی پاسبانی کرنی تھی۔ ان کی نظریں دور کھڑی سفید عمارت تک اٹھی تھیں، لبوں پہ مسکراہٹ چھا گئی۔ اس کا بدلہ آج ایفا ہونے جا رہا تھا، رستم کی دوستی کا بدلہ آج پورا ہونے جا رہا تھا۔ بہت شاطر سمجھتا تھا دروس خود کو، آج وہ اسے اپنے سامنے مرتا دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب رستم کی موت پہ کوئی رونے والا نہیں تھا، ویسے ہی دروس نے اپنے کتنے ہمدرد بنا لیے تھے۔ وہ اسے آج ختم کرنے والا تھا، آسان موت اسے صدقے کر کے وہ اس کی موت پہ ہنسنے والا تھا۔ دروس کا مردہ وجود ایلی کی آنکھوں کے سامنے جھوم گیا۔ وہ ہنسا تھا، ہنستا چلا گیا۔ وقت آ گیا تھا، بس اب شکار کرنا رہتا تھا۔ ہادیہ آپی کے رشتہ ختم ہونے کے 2 دن بعد عظیم بھائی گھر آئے تھے۔ اریج خاموش رہی، وہ اسے سن رہی تھی۔ غالباً انہیں کوئی ضروری بات کرنی تھی۔ اس وقت ابا گھر پر نہیں تھے، اماں نے انہیں گھر میں داخل ہونے دیا تھا۔ میں نے ہادیہ آپی کو آگاہ کیا تو وہ بھاگی بھاگی آئی تھیں۔ اماں نے ان دونوں کو چھت پر بھیجا تھا، کہا تھا کہ ابا کے آنے سے پہلے جو بات کرنی ہے کر سکو۔ وہ دونوں چپکے چپکے ناکام عاشقوں کی طرح چھت پر گئے تھے۔ اماں نے مجھے کہا تھا کہ میں نیچے گیٹ پر نظر رکھوں۔ میں گیٹ تک آ گیا تھا، ابا کے آنے کا وقت ہوا نہیں تھا۔ اس وقت تو میں پرسکون تھا، مگر پھر چند منٹ بعد ہی گھر کا دروازہ اتنی زور سے بجا کہ میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے دروازہ کھولا تو ابا کا غصے سے بھرا چہرہ دیکھ کر میں ساکت رہ گیا۔ ویسے تو وہ جب بھی گھر آتے تھے غصہ ہی رہتے تھے، مگر اس وقت ان کے چہرے پر کچھ اور تھا۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتا انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا، عظیم کہاں ہے؟ اس ایک سوال پہ میرا دل بند سا ہو گیا تھا۔ نہ جانے ابا کو علم کیسے ہوا تھا، مگر ان کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ انہیں سب معلوم ہو چکا ہے۔ میں نے انجان بننے کی کوشش کی تھی، کہا تھا کہ وہ تو یہاں نہیں آئے، مگر گھر کے باہر عظیم بھائی کی جوتی دیکھ کر انہوں نے میرے منہ پر رکھ کر ایک تماچا مارا تھا۔ میرا پورا وجود گھوم گیا تھا، مگر پھر بھی میں ان کے پیچھے پیچھے آیا تھا۔ قدرے گھنٹی بج گئی تھی، مگر وہ نہیں رک رہے تھے، نہ میں انہیں روک پایا تھا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتے چھت کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اماں بھی ساتھ ساتھ ان کے پیچھے آئی تھی، مگر وہ نہیں رکے تھے، وہ سن ہی نہیں رہے تھے۔ اریج نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ کمرہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، بس ارمغان کی ٹوٹی پھوٹی آواز کمرے کی وحشت کو مکمل کر رہی تھی۔ ہم 3 لوگ چھت کے دروازے تک آئے تھے کہ ہم تینوں کے کانوں میں ان کی آواز پڑی تھی۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہارے بھائی کی کرتوت کی وجہ سے ہمارے درمیان دراریں آئیں۔ ہم بھاگ چلتے ہیں ہادیہ، ہم نکاح کر لیتے ہیں، پلیز، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ اماں نے بے ساختہ سر پر ہاتھ پیٹا تھا۔ ہم نکاح کر کے واپس آ جائیں گے، پھر ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکے گا، پھر ہمارے درمیان کسی کو بولنے کی جرات نہیں ہوگی۔ ہم نکاح کر لیتے ہیں ہادیہ، کورٹ میرج۔ اس سے پہلے عظیم بھائی کچھ اور بولتے، ابا دروازے پر لات مارتے اندر داخل ہوئے۔ میں نے اور اماں نے انہیں روکنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ پہلی بار سسکا تھا، آواز ایسے ٹوٹی تھی جیسے سب ہار دیا ہو۔ اریج نے اس کا ہاتھ نرمی سے دبایا تھا۔ ابا نے عظیم بھائی کا گریبان پکڑ کر انہیں جھنجھوڑا تھا۔ پہلے رشتہ ختم کیا، میری بیٹی کو ولگلا رہا ہے۔ ابا اس پر تھپڑوں کی بوچھار کر رہے تھے اور وہ ان سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش میں تھے۔ میں، اماں، ہادیہ آپی، ہم تینوں ابا کو پیچھے کرنے کی جدوجہد کر رہے تھے۔ ابا عظیم کو چھوڑیں، ابا اسے چھوڑیں، ہادیہ آپی چلاتے ہوئے ابا کا ہاتھ پکڑے عظیم کو اس سے الگ کر رہی تھیں۔ ابا بس کریں، ابا اسے چھوڑ دیں۔ وہ روتے ہوئے بار بار ابا کا ہاتھ پکڑے انہیں سمجھا رہی تھیں، مگر پھر ہٹ میرے راستے سے گھٹیا عورت، انہوں نے ہادیہ آپی کو ہاتھ کے زور سے بے حد جارحانہ طریقے سے دھکا دیا تھا۔ ہادیہ آپی پر وہ دھکا اتنا اچانک تھا کہ وہ توازن برقرار نہیں رکھ پائی تھیں اور ان کا نوکیلا حصہ ان کے سر کے پچھلے حصے کے اندر گھس گیا تھا۔ ہادیہ آپی کے گرنے کی بے دھم آواز پہ سب ان تک پلٹے تھے، مگر تب تک فرش کی سرمئی زمین پہ سرخ رنگ کی پوشاک بچھ چکی تھی۔ وہ کہہ کر یکدم خاموش ہو گیا تھا۔ آنکھیں اریج سے پھیر لی تھیں۔ اریج کے پاس کوئی الفاظ نہیں بچے تھے، کوئی تسلی نہیں بچی تھی۔ وہ جانتی تھی ارمغان آنکھیں پھیرے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ارمغان ادھر دیکھو، اس نے ارمغان کا ہاتھ دباتے اس سے کہا تھا۔ وہ خود بھی بھیگی آنکھوں سے اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ ارمغان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے آنسوؤں کے ہمراز ہیں۔ تم میرے سامنے ایک چھوٹے بچے بن کر رو سکتے ہو، تم میرے سامنے اپنی ہر کیفیت کا اظہار کر سکتے ہو، اور میں تمہیں ہر بار ہاتھوں سے پکڑ کر چپ کروانے کے لیے منتظر ہوں جیسے تم کرتے ہو۔ اریج کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بکھرا تھا۔ ارمغان نے اس کی طرف سر گھمایا تو اس کی آنکھیں سرخ متورن ہو رہی تھیں۔ اریج نے اس کا ہاتھ انوس تھاما ہوا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کی سب سے قیمتی شے کو اس وقت کھو دیا جب وہ
مجھ سے ناراض تھی، اس نے بہت مدھم آواز میں سر جھکائے کہا تھا۔ اس بات کا بوجھ میرے کندھے سے کبھی اترا ہی نہیں ہے، ریچھ کبھی نہیں اترا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنی آنکھوں تک لے آیا۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں میرے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، میں اتنا منحوس کیوں ہوں ریچھ؟ وہ پہلی بار ریچھ کو دیکھتے کسی بچے کی طرح سوال کر رہا تھا۔ ریچھ اسے دیکھ کر آئے گی۔ وہ منحوس نہیں تھا، بالکل منحوس نہیں تھا۔ جو درد جھیل کر زندگی جی لیتے ہیں وہ منحوس نہیں ہوتے، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ ریچھ نے اس کی تھوڑی پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ تم نے اللہ کی دی تمام تر آزمائشوں کو پار کیا، تم نے خود کبھی ہار نہیں مانی، تم منحوس نہیں ہو ارمغان، تم بہت عزیز ہو، تم بہت محبت کے مستحق ہو ارمغان۔ تم سادے اس کی بات سن رہا تھا۔ تم دنیا میں محبت کی تلاش کرتے رہے ہو، تمہیں تو اندازہ نہیں ہے، تمہاری اصلی محبت تو جہانوں سے کہیں بہت بڑے، کہیں بہت وسیع ہے۔ ریچھ کی آنکھوں میں آنسو ٹھہر رہے تھے، ارمغان کے بہہ رہے تھے۔ اللہ کو تم سے بہت محبت ہے ارمغان، وہ تم کو بس زندگی سے محبت کرنے کی مہلت دے رہا تھا۔ ریچھ کی آواز مدھم ہو گئی، اس کا سر ارمغان کے سر کے نزدیک آ گیا تھا۔ زندگی سے تو میں نے ٹوٹ کر محبت کی ہے، مگر زندگی نے مجھ سے کبھی محبت نہیں کی، وہ زخمی سے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ ریچھ کے ہاتھ ہنوز اس کے بند آنکھوں پہ جمے ہوئے تھے اور ریچھ خاموش رہی، وہ دونوں خاموش رہے۔ وہ جانتی تھی ارمغان کیا کہہ رہا ہے، وہ جانتی تھی۔ اس نے ارمغان کی آنکھوں سے اپنا ہاتھ اٹھایا، انہیں ہاتھوں سے اس نے ارمغان کا چہرہ کسی کٹورے کی مانند تھاما تھا۔ شاید زندگی کو بھی تم سے محبت ہو گئی ہے ارمغان، زندگی کو بس خود کو بالکل خالی کرنے کی جگہ چاہیے تھی تاکہ زندگی پوری پوری ارمغان کی ہو جائے۔ اس کی بات پہ ارمغان نے بہت دھیرے سے آنکھیں کھولی تھی، اس کے پورے جسم پہ رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سرخ سوجی آنکھوں سے ریچھ کو دیکھتا رہا تھا۔ ریچھ مسکراتے ہوئے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ آنکھوں کی باتیں تھیں، لفظوں سے نہیں ہو سکتی تھیں۔ زندگی کو مجھ پر ترس آ گیا، وہ مسکرا نہیں رہا تھا، وہ کیسے مسکرا سکتا تھا؟ نہیں، زندگی ارمغان کو بلا کر سمجھ گئی تھی۔ اس نے سرگوشی میں ارمغان کو کہا تھا، زندگی اب مجھے تنہا تو نہیں چھوڑے گی؟ اس نے ایک اور بار سوال کیا تھا۔ ریچھ اس کی بات پر کھل کر مسکرائی، کبھی بھی نہیں، اور اگر ارمغان مر رہا ہوا تو؟ اس نے ایک اور بار سوال کیا تھا۔ زندگی ارمغان کو مرنے نہیں دے گی۔ اس کی بات پہ وہ دونوں قریب آئے تھے ایک دوسرے کے آثار میں، ان دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگایا تھا۔ گونگے آنسو بہتے رہے تھے، وقت گزرتا رہا، وہ دونوں جدا نہ ہوئے، آنسو بہتے رہے، وہ دونوں روتے رہے۔ گاڑی سے اتر کر وہ دانیہ کی طرف آیا تھا۔ تم لوگوں کے لیے گلبرگ میں ہوٹل بک ہو گیا ہے، اسٹے دیئر، اگر مجھے ضرورت ہوئی تو میں تم لوگوں کو بلوا لوں گا۔ فی الحال میں آج یہیں ہوں، واپسی کا کچھ نہیں پتا ابھی، تم لوگ جا کر ریسٹ کرو۔ وہ دانیہ کو کارڈ، چابی اور جانے کیا کیا پکڑاتے اسے ہدایت دے رہا تھا۔ تمام ساتھیوں کو بھی اس نے وہی کہا جو اس نے دانیہ کو کہا تھا، اور کام پھرتی سے کر لیا کرتا تھا۔ حیدر ذوالفقار غصے کا تیز تھا، مگر احترام ضرور کرتا تھا۔ دانیہ اور تمام آفیسر جب گاڑی میں سوار ہو گئے تو وہ عمارت کے باہر کا منظر دیکھنے لگا۔ باہر سنسان سا علاقہ تھا، مانو صرف وہی عمارت تھی جو روشن رہتی تھی۔ خالی خالی سے مکان تھے جہاں سے وحشت کا سا احساس ہوتا تھا۔ وہ عمارت کے اندر آنے لگا تو اسے بہت شدت سے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کوئی اس پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ کوئی خطرہ قریب ہے۔ وہ اس بات کو اس بار نظر انداز نہیں کر پایا تھا۔ اسے سب سے پہلے ارمغان اور ریچھ کی خیریت لینی تھی۔ سفید عمارت کا دروازہ کھولتے اس نے قدم اندر جمائے ہی کہ اس ایک چیخ نے اسے نما کا مجسمہ بنا دیا۔ دنیا بالکل تھم گئی تھی۔ زیرو زندگی، نہ جانے کتنے پل بیت گئے تھے کہ جب ارمغان اس سے الگ ہوا تھا۔ ریچھ پہلی بار اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ وہ اسے تعجب سے دیکھتا رہا۔ کیوں مسکرا رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ تمہیں پتہ ہے، جب میں تم سے پہلی بار ملنے اس گراؤنڈ میں آئی تھی تو تمہارے بارے میں میرا پہلا خیال کیا تھا؟ وہ کہتے ہوئے کھل کر مسکرائی۔ ارمغان نے اتنے عرصے بعد اسے اتنا کھل کر مسکراتے دیکھا تھا، وہ بھی اپنے لیے۔ اسے رشک ہوا سوالیہ نظروں سے۔ ریچھ کو دیکھتے اس نے ریچھ کو بات کو جاری رکھنے کا موقع دیا کہ تم بہت ہینڈسم ہو، وہ کہتے ہوئے بے تحاشا ہنسی تھی۔ ارمغان اس انکشاف پہ پہلے گنگ سا رہ گیا، پھر وہ بھی مدھم سا مسکرا دیا۔ یعنی تمہیں مجھ سے اس وقت ہی محبت ہو گئی تھی، مگر تم ماننے کو تیار نہیں تھی؟ ارمغان نے سوال کیا۔ مجھے اس وقت کوئی محبت وغیرہ نہیں ہوئی تھی تم سے، ریچھ بھی بے نیاز ہوئی۔ تو یعنی اب ہو گئی ہے؟ اس کی بات پر ریچھ کا چہرہ سرخ گلابی ہو گیا، اس نے چہرہ پھیر لیا تھا۔ ارمغان اس کی اس حرکت پر کھل کر ہنسا تھا۔ ریچھ جاوید صدیقی شرماتی بھی ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسے زندگی کتنی اچھی لگ رہی تھی اس وقت۔ میں شرما نہیں رہی، تمہاری بات ہی ایسی ہے، اس نے الزام ارمغان کے سر ڈال دیا۔ کیسی بات ہے؟ گویا ہوا وہ کچھ بول نہیں سکی۔ مجھے تم سے محبت ہے، یہ بات میرے لبوں پہ آخری جملہ بھی ہوا تو مجھے پچھتاوا نہیں ہوگا، وہ کہتے ہوئے اس کے بال پیچھے اڑسانے لگا۔ اچھا، یہ جذباتی باتیں بعد میں کرنا، مجھے اپنا آفس تو دکھاؤ۔ ان سفید دیواروں کو دیکھ کر میں تھک گئی ہوں، اس نے منہ بناتے کہا تھا۔ مگر ابھی تمہیں ریسٹ کی ضرورت ہے، ارمغان نے شیف کھچاتے اس سے کہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، چل پھر سکتی ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے، اس نے دفاع کیا۔ ہاتھ کا زخم گہرا ہے ابھی ریچھ؟ ہاں تو ہاتھ کا زخم ہے، اتنا گہرا بھی نہیں ہے، اور اب تو درد بھی کم ہو گیا ہے، وہ اٹھتے ہوئے کہنے لگی، جیسے اب کوئی بات نہیں سنے گی۔
अरीज अभी थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर चलते हैं ना। वो इसे कंधे से पकड़ कर बिठाने लगा। मेरा दम घुट रहा है यहाँ, अच्छा वॉक पे चलते हैं, इसने अपना कंधा छुड़ाते कहा था। अच्छा भाई चलो, मगर सिर्फ 10 मिनट, हम नीचे से जाकर ऊपर आ जाएंगे। और मगा ने रम्मी से इसका हाथ थामा, वो इसे कमरे से बाहर ला रहा था। वो इसके हम कदम मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी। किसी की जिंदगी में इतनी अहमियत रखना, किसी से अपना ख्याल रखवाना, किसी से अपनी बात मनवाना, ये सब कितना अनोखा होता है ना जिंदगी। जब मोहब्बत में घुल मिल जाती है तब कितनी निखर जाती है, रीज ने सोचा था। वो कमरे से निकलकर अंधेर राहदारी को अबूर करने लगे थे। राहदारी बिल्कुल तारीख और गुप्त थी, जैसे कोई सुरंग हो। अरमगान ने इसका हाथ थामा हुआ था, रीत इसके पीछे थी, वो आगे। वो दोनों खामोशी से राहदारी में चल रहे थे, दूर रोशनी की किरण से जगमगा रही थी। एकदम अरमान के सर में दर्द की टीस उठी थी। मैंने तुम्हें मार दिया। एलिट की आवाज़ उसके कान के करीब बाज़ करने लगी थी। वो राहदारी के बिल्कुल दरमियान रुका था, सर पे हाथ रखे, इसने पेशानी मसली थी। मुझे माफ़ कर देना दुरूस। इसका दर्द बढ़ता जा रहा था। रीज इसके सामने इसके चेहरे को देखते हुए परेशान हुई थी। क्या हुआ, इसने फिक्रमंदी से पूछा था। अरमगान ने बस नफी में सर हिला दिया। पता नहीं बस। खैर छोड़ो, चलो नीचे चलते हैं। वो इसका हाथ वापस थाम कर चलने लगा था। सर में दर्द हनूज इतनी ही तेजी से बढ़ रहा था जैसे कोई बोझ डाल रहा हो। अरमगान, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो हम बाद में आ जाएंगे, तुम रेस्ट कर लो। वो अब भी मुतमईन नहीं हुई थी। अरमगान ने कहने के लिए लब खोले थे, मगर इसके अल्फाज करा बनकर टूट के। राहदारी की पार बनी शीशे की खिड़की छनाके से चूर हुई थी और इसमें से एक मोटी बुलेट अरमगान के पेट में छेद करती गुजरी थी। हर चीज़ एक सेकंड की रफ्तार से तय पाई थी। वो समझ ही ना सका कि इसके साथ हुआ क्या है। इसका जिस्म एकदम गर्म हुआ था, जैसे किसी ने गर्म तेल में इसे झोंक दिया हो। इसकी बॉडी को झटका लगा था, वो ज़मीन पर आने लगा। इसके साथ क्या हो रहा था? रीछ की आंखें इस शदीद आवाज़ से बंद हुई थी, और जब इसने आंखें खोली थीं तब इसका हाथ सुर्ख खून में रंग चुका था। इसे लगा था वो कोई डरावना ख्वाब है, अभी आंख बंद करते ओझल हो जाएगा। मगर इसके दिल पे बोझ बढ़ता गया था। इसने अपने पाँव पे वजन महसूस किया था। इसकी दुनिया थम गई थी, इसकी सांसें भी थम गई थी। इसने अपने पाँव के करीब अरमान के जिस्म से खून रिसता देखा था। खुदा की कसम, इसने इस चीज़ से खौफनाक कुछ नहीं देखा था। वो चीखी थी, इसके मुंह से बस इतना ही निकला था, जमीन पर गिरते हुए। इसने अरमान को थामा था, इसका सर अपनी गोद में रखा था। नो 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 नो, वो कह रही थी। वो कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। अरमान बस इसे देख रहा था। इसकी सियाह आंखें खुली हुई थी। इसे समझ नहीं आया था इसके साथ हुआ क्या है। ताड़ा, इसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहती थी कि कोई एम्बुलेंस बुलाए, कोई अस्पताल लेकर जाए, मगर गला बंद हो रहा था। अरीज, वो सिसका था। अरीज ने इसके पेट पर हाथ रखा था। वो गर्म स्याल को बहने से रोकने की कोशिश कर रही थी, नाकाम कोशिश। अरमगान का खून फर्श को गीला करते अरीज के कपड़े को भिगा रहा था। मगर मुझ मगर मुझे तो पिछले 7 माह से अपने इर्द गिर्द सिर्फ कामिल चांद नजर आया है। इसकी आवाज़ अरीज के कानों में गूंज रही थी। रीच, वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। रीच कपकपा रही थी। वो उसके बालों में हाथ चला रही थी, एक हाथ पेट पे था। इसी वक्त वहां हैदर आया था। इसे हैदर का एक लफ्ज सुनाई नहीं दिया था। वो बस अरमगान को देखे जा रही थी। इन दोनों की आंखें पल के लिए भी नहीं झपकी थी। अरीश, तुमने, इसके अल्फाज टूट रहे थे। कोई अरमगान की बॉडी को इससे जुदा कर रहा था। एम्बुलेंस की आवाज़ कहीं बहुत दूर गूंज रही थी। तुमने कहा था तुम मुझे मरने नहीं दोगी। अरमगान का मुंह से खून में लदा हुआ था। कोई इसको उठा रहा था। रीछ ने इसका हाथ थामा था। वो सरगोशी में कुछ बोलना चाह रहा था, मगर कोई इसे रीछ से जुदा कर रहा था। 1 मिनट, मैं बात कर रही हूँ ना, और दहाड़ते हुए कह रही थी। वो रो रही थी, साकिन सांसों को बहाल करने की कोशिश कर रही थी। मुझे बचा लो रीछ, मैं मरना नहीं चाहता। वो कहते हुए चुप हो गया था। इसकी आंखों से आंसू बह बह कर गिर रहे थे। रीछ से इसका हाथ छूट गया था। वो भागी भागी इसके पीछे आई थी। सैदर गोद में उठाकर एम्बुलेंस में डाल रहा था। पूरे ऑफिस में हंगामी सूरत हाल हो गई थी। वो बस में बैठ रही थी। मैं थक गया हूँ रीछ। अरमगान पे किसी ने चादर डाली थी। इसे सांस नहीं आ रहा था। इसकी नजरों में रीछ आई थी। बमुश्किल इसकी सांस बहाल हुई थी। मेरे मेरे साथ रो। इसने लड़सते हाथ रीछ की तरफ बढ़ाए थे। इसने इन्हें मजबूती से थामा। जिंदगी तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ, कुछ नहीं होगा, वो कह रही थी, मगर इसका लहजा टूट गया था। हम शादी करेंगे, हम एक बहुत खूबसूरत घर में रहेंगे, हम साथ रहेंगे। वो उसका ध्यान बिठाने की कोशिश कर रही थी। हैदर ने इसके पेट पर हाथ रखा हुआ था। नर्स इसे ऑक्सीजन मास्क पहना रही थी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे, इसने कहते हुए हाथ दांतों में दबाया था। इसे अभी कमजोर नहीं पड़ना था, चाहे इसका दिल बंद भी हो जाए। इसे अभी कमज़ोर नहीं पड़ना था। इसकी बात पर अरमान मुस्कुराया था। इसका वजूद कँपा रहा था। इसके होंठ जाम नहीं हो रहे थे। मुझे तुमसे मोहब्बत है अरीज, इसने कहा था कि अगर वो मर भी रहा हो और इसका आखिरी जुमला ये हुआ तो इसे कोई पछतावा नहीं होगा। और उसकी बात दुरुस्त साबित हो रही थी। खून बह बह कर टपक रहा था। अरीज के दोनों हाथ सियाल में भीग चुके थे। गाड़ी तेज चलाओ यार, हैदर दहाड़ा था। इसका चेहरा सुर्ख हो रहा था।
ارمغان نے اس کی طرف دیکھا، اپنے دوست کو اپنے ساتھ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ چلو کوئی تو تھا اس کے آخری لمحوں میں اس کے ساتھ۔ تم مجھ سے وعدہ کرو تم ہار نہیں مانو گے ارمغان، وہ سسکتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس کی جان بھی آدھی ہو گئی تھی۔ ارمغان نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ریچھ اس کا ہاتھ نرمی سے دبا رہی تھی، آنسوؤں پہ قابو نہیں رہا تھا، اسپتال آ گیا تھا، ایمبولینس کے دروازے کھل گئے تھے، حیدر اور دوسرے لوگ بھاگتے ہوئے اسٹریچر لائے۔ ارمغان کو اسٹریچر پہ لٹایا جا رہا تھا، اسپتال میں لوگ انہیں دیکھ کر دور دور ہوتے جا رہے تھے۔ ارمغان کو فوراً آپریشن وارڈ میں داخل کروایا گیا تھا۔ تارا ریچھ کے برابر اسے شانوں سے تھامے ہوئے اسے سہارا دے رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا بوس کو، ہی از بریو، وہ اسے تسلی دینے کی کوشش میں تھی۔ اور ڈاکٹر نے پولیس کیس کا حوالہ دیا تو حیدر کی آئیڈینٹی دکھاتے اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ دعا کریں ہم کام کر رہے ہیں، اللہ سب بہتر کرنے والا ہے۔ اس ڈاکٹر کی بات اس کے کان میں پڑی تھی۔ وہ تارا سے خود کو چھپاتے راہداری میں بھاگی تھی۔ سب لوگ اسی کو دیکھ رہے تھے مگر اسے نماز ایریا کی تلاش تھی، اور وہ رب ہی تو ہوتا ہے جو ہر بندے کی فریاد سنتا ہے، جو زندہ کو موت دیتا ہے، جو مردہ کو زندہ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس کے پاس ہی تو سب آتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، وہ کس کو رد کرتا ہے؟ وہ جانماز پہ کھڑی نماز کی نیت باندھے ہوئے تھی مگر قرآن کا ایک لفظ بھی ٹھیک ڈھنگ سے ادا نہیں ہو پا تھا۔ اس کی سسکیاں نہیں رک رہی تھیں، اس کے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ نماز مکمل کر کے وہ جانماز پہ بیٹھ گئی، اب اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ پیر جواب دے گئے تھے، زندگی اتنی مشکل کبھی نہ لگی تھی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے، پھر جس کے لیے دعا مانگنی تھی اس کی حالت سوچتے ہوئے بھی وہ زاروں قطار روتی گئی تھی۔ نماز ایریا بالکل خالی تھا، ایک بتی جل رہی تھی، باقی ہر سو اندھیرا تھا۔ اس کی سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی، گہری سسکیاں، درد کے معنی تھامی ہوئی سسکیاں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا اللہ، وہ بے آواز کہنے لگی تھی، گونگے الفاظ، صاف دعا۔ میں نے اس سے کہا تھا آپ اس سے محبت کرتے ہیں، میں نے اس سے کہا تھا کہ آپ نے اس کی آزمائش ختم کر دی۔ حبس بڑھتا جا رہا تھا، درد کم نہیں ہو رہا تھا، مگر پھر یہ کیوں ہوا اللہ؟ آسانیاں کیوں نہیں پیش آ رہی ہیں؟ میرا کون سا گناہ ہے اللہ جو میرے نصیب کی خوشیاں چھین رہا ہے؟ وہ سر اٹھائے خلا میں دیکھتے بات کر رہی تھی، مجھے معاف کر دیں اللہ، میرے گناہ معاف کر دیں، اس کو زندگی دے دیں، اس سے زندگی نہ چھینیں، اگر اس کو زندگی نہ ملی تو زندگی خود کی قبر بنا کر اس میں دفن ہو جائے گی۔ وہ آنکھوں میں ہاتھ رکھے دیوانہ وار رو رہی تھی، رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ اسے زندگی دے دیں اللہ، اسے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، ہمیں مہلت دے دیں، اس کی زندگی کو بخش دیں۔ آنکھیں درد سے پھٹ رہی تھیں۔ کون کسی کی یاد میں اتنا رویا ہوگا کہ آنکھیں پھٹتی محسوس ہونا شروع ہو جائیں؟ نماز ایریا کا دروازہ ٹھا کی آواز سے کھلا تھا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پیچھے پلٹی، جلدی آؤ حیدر کہتے ہوئے بھاگا تھا۔ ریچھ بھی کھڑے ہوتے ساتھ ہی بھاگی تھی وارڈ میں داخل ہوتے۔ وہ فوراً اس کے سامنے آ کر بیٹھی تھی۔ ارمغان کا جسم سفید چادر سے ڈھکا ہوا تھا، منہ پہ آکسیجن ماسک تھا۔ ریچھ نے اس کا ہاتھ تھاما، اب اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، اس نے ہاتھ پھیلا کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا چاہا تو وہ ناکام ہو گیا۔ اس نے آکسیجن ماسک ہٹایا، سانسیں اکھڑ رہی تھیں۔ ریچھ، وہ سسکا، آنکھوں میں آنسو بڑے ہوئے تھے، نم نم آنکھیں، میں مر جاؤں گا تو تم رو گی نہیں، وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ریچھ کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہماری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم بچھڑ جانے پر ماتم کریں، ہماری محبت اتنی کمزور نہیں ہے کہ ہم بچھڑ جانے پر ماتم کریں۔ اس کے ٹوٹے ٹوٹے لفظ بھی اکھڑنے لگے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم کہیں نہیں جا رہے، تم کہیں نہیں جاؤ گے، وہ روتے ہوئے اس پہ غصہ کر رہی تھی۔ حیدر پیچھے کرا آنکھوں کو ہاتھوں سے ڈھکے ہوئے تھا، اس کو دیکھتے ارمغان مسکرایا تھا۔ ارمغان نے چادر کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پھر نکال کر اس کے ہاتھ میں کوئی شے رکھی۔ ریچھ شے کو دیکھ کر ساکت ہو گئی تھی، وہ اسی کی زرد رنگ کی کٹر نائف تھی جس پہ آج بھی ارمغان کے خون کے 3 قطرے سوکھے ہوئے تھے۔ ریچھ نے تیلی پر چھری کو دیکھا، پھر ارمغان کو۔ کیچ می ان ہیل ایکوڈیوس، وہ کہہ کر کھانسا۔ آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ نہیں نہیں نہیں، آنکھیں کھولو ارمغان، بات کرو پلیز، بات کرو مجھ سے پلیز، رکو رکو رکو، انتظار کرو نا، میرا ویٹ کرو ارمغان۔ نہیں نہیں رکو، نہیں، میں نے دعا مانگی تھی، ایسے نہیں، رکو رکو ارمغان، صبر کرو، بات کرو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، سنو میری بات سنو، میں کہتی ہوں تم سنو، اچھا اٹھو، میں کہتی ہوں تم بس سنو۔ وہ اس کا ہاتھ ہلاتے، اس کا چہرہ ہلاتے اس کے کان کے قریب جھک کر زاروں قطار رونا شروع ہو گئی۔ مجھے تم سے بہت محبت ہے ریچھ، اس کے لب ہلے تھے، بہت ہلکے سے بے آواز سی آواز تھی، مجھے تم سے، اور الفاظ ٹوٹ گئے تھے، سانسیں تھم گئی تھیں۔ کبھی کبھی محبت کا احساس ہو جانا بھی کتنا ظلم کر دیتا ہے نا انسان پہ۔ ایک محبت کی وجہ سے مر جانا ہے، صرف دوسرے کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ اس کے سینے کو ہلاتی اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اٹھو ارمغان، تم نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ بے جان سے مکے مار رہی تھی، ناکام سی کوشش۔ اس نے نڈال ہوتے اس کے سینے پہ سر رکھ دیا تھا، ہاتھ میں زرد چھری دبی ہوئی تھی۔ حیدر کی آنکھوں میں آنسو کا ریلا تھا جو بہنے کا منتظر تھا۔ تارا منہ پہ ہاتھ رکھے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ریچھ کا چہرہ ارمغان کی گردن میں کہیں گم ہو گیا تھا۔ حیدر نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی مگر وہ نہیں ہٹی تھی۔ اس کے آنسو ارمغان کے گلے پہ گرتے بہتے جا رہے تھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ وہ اتنا کبھی روئی ہی نہیں تھی۔ اس نے کہا تھا وہ مر جائے گا تب بھی زندگی اس سے محبت کرے گی۔
اور عریج کی آنکھوں میں ارمغان سے محبت کا نمکین پانی عمر بھر کے لیے لکھ دیا گیا تھا۔ حیدر نے آگے بڑھ کر ارمغان کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ دنیا میں کتنے ہی سیریل کلرز آئے ہوں گے، کیا تمہیں پتہ ہے عریج، ان کے مرنے کا سبب سب سے زیادہ کیا چیز بنتی ہے؟ اسپتال کے کمرے میں سوگ نہیں تھا، بے یقینی تھی، ان سب کو محبت ہو جاتی ہے۔ ارمغان مر گیا تھا، جس کے لیے وہ خدا سے دعا کرتا، وہ دعا آج قبول ہو گئی تھی۔ عریج کو اس کے مرنے کے دکھ سے زیادہ اس بات کا دکھ تھا کہ جس زندگی کو اس نے ارمغان کے نام کرنے کا سوچا تھا، زندگی اس کے بغیر بھی گزارنی تھی۔ اس نے چادر سے اس کا سر ڈھکنے نہیں دیا تھا، وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے تھامے اس کی مردہ جسم پہ گال رکھے رو رہی تھی۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں، ہر کام کرنے میں، ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ منیر نیازی۔ اسپتال سے خبر آئی ہے، اس کی آواز رنجیدہ تھی۔ کیا؟ ارمغان ایکسپائر ہو گیا ہے؟ خالد کی سانس رک گئی تھی، وہ بے جان سا صوفے پر گر گیا تھا۔ اس نے ارمغان کو مار دیا تھا۔ میرے دوست سے ملے چند پل ہی ہوئے تھے کہ اس نے الوداع کا بول دیا۔ مجھے یار کو ابھی گلے لگانا تھا، اس نے الوداع کا دروازہ کھول دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ ہو گئی تھیں۔ دانیہ جیپ کے باہر کھڑے ضبط سے حیدر کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پہلی بار انہیں روتے دیکھا تھا۔ بہت کمینے ہو تم ارمغان، اس نے غصے سے اسٹیئرنگ وہیل پہ ہاتھ مارا تھا۔ آنکھیں مسلنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، ابھی اسے ارمغان کو اپنے کندھوں پر اٹھانا تھا۔ زندگی تھم گئی تھی، مگر کتنے غلط وقت پہ تھمی تھی۔ کاش وہ زندگی ان سفید بند دیواروں میں تھم جاتی، ان ہنستی مسکراتی باتوں پہ تھم جاتی، ان اظہار و الفت کی باتوں پہ تھم جاتی۔ زندگی تھم گئی تھی، مگر کس قدر غلط راستے پہ تھمی تھی۔ کاش زندگی تھم جاتی، جب وہ پاس ہوتا اور وہ ساتھ ہوتا، جب وہ پاس ہوتا اور جب وہ ساتھ ہوتا۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ اس کے لب نہ ہلے۔ جب تم بلاؤ ایکیورس۔ وہ مسکرایا، عریج مسکرا بھی نہ سکی۔ سب بنجارے سے بنجر ہو گیا۔ جس پھول کو کھلتے 2 لمحے نہ ہوئے تھے، اس پھول پہ کوئی پاؤں مسلتا آگے بڑھ گیا۔ سرمئی گھر کے فرش پر سفید چاندی بچھائی گئی تھی، کونوں پہ اگر بتیوں سے گلاب کی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے، جن سے سورج کی کرن گرم روشنی مدھم سی داخل ہو رہی تھی۔ باہر کے چھوٹے سیلون میں مردوں کا اہتمام تھا، جن میں زیادہ تر حیدر کے ساتھی ہی تھے جو ان کے ساتھ لاہور آئے تھے۔ اندر خواتین کا اہتمام تھا۔ سارا ویل چیئر پہ بیٹھی نمی آنکھوں میں سمیٹے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ گھر کا مالک ہی نہیں رہا تھا، وہ کس کو دیکھ رہی تھی، کس کو تلاش کر رہی تھی؟ حیدر کے ساتھ قبر کی بکنگ کروانے گیا ہوا تھا۔ ہر کام حیدر کر رہا تھا، اس کے پیسے، اس کا وقت، سب وہی کر رہا تھا۔ عریج گرل کے پاس گرل کو تھامے ویران سی بیٹھی تھی، آنکھوں کے نیچے بہت گہرے حلقے تھے، اتنے گہرے کہ آنکھیں دھسی ہوئی لگتی تھیں۔ آنسوؤں کا چہرے پہ نشان پڑ گیا تھا۔ کپڑے بھی اس نے بمشکل سارا کے اسرار پر تبدیل کر لیے تھے، مگر اس میں اب کوئی بھی چیز کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی، بس بیٹھی رہی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی۔ اس نے بہت رو لیا تھا، آنسو سوکھ گئے تھے، اب دل مرجھا گیا تھا۔ اس کو 2 لمحوں کی خوشی دے کر صدیوں کا غم تھما گیا تھا۔ اس نے پچھلی رات جان ماز پر گزاری تھی، اللہ سے شکوہ بھی کیا تھا، پھر اللہ سے دعا کی تھی، پھر وہ جان ماز پہ سو گئی تھی۔ ظہر کے بعد ارمغان کی تدفین تھی، ابھی 12:30 بج رہے تھے۔ دروازے کھولتے سفید شرٹ پر سیاہ پینٹ پہنے حیدر گھر میں داخل ہوا تھا، ہمراہ ساتھ تھا۔ وہ عریج کے پاس آیا، عریج پلیز کچھ کھا لیں، تم نے کل رات سے کچھ نہیں کھایا، آپ کو دوا بھی کھانی ہے۔ حیدر اس کے قریب بیٹھ گیا، آنکھیں زمین پر گاڑے کہہ رہا تھا۔ ارمغان کی باڈی کب آئے گی حیدر بھائی؟ اس کے لبوں پہ بس ایک ہی سوال تھا۔ حیدر نے لمبی سانس بھری تھی، وہ اٹھ گیا، اس نے آنکھیں نہیں اٹھائی تھیں، بس بے جان ہوتی آنکھوں سے خلا میں دیکھتی رہی۔ وہ جہاں گیا ہے وہ بہت اچھی جگہ ہے عریج، اس نے اٹھتے ہوئے اس کی پشت دیکھتے کہا تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ اسے زندگی نہ ملی تو وہ مر جائے گا۔ الفاظ پانس بن کر ادا ہوئے تھے اور وہ مر گیا۔ عریج کا دوپٹہ سر سے سرکا تو حیدر نے آنکھیں ہٹا لیں، وہ تیز قدموں سے مردانے میں آ گیا تھا۔ ایمبولینس سے کفن میں لپٹی اس ڈیڈ باڈی کو نکالا جا رہا تھا۔ میت کی ڈولی اٹھاتے اسے خواتین کے خانے میں رکھا گیا تھا۔ آخری دیدار، آخری ملاقات، کافور کی خوشبو اس کی ناک کے نتھوں میں گھسی تو اس نے رکھتا رکھتا اپنا چہرہ پلٹا تو ہمت نہیں تھی، مگر ہمت کرنی تھی۔ وہ جانتی تھی اسے ڈولی میں لاش کس کی ہے، بس وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ اٹھی نہیں، بس بیٹھی رہی، وہاں بیٹھی خواتین اٹھی نہیں تھیں۔ ارمغان نامحرم تھا، بس عریج کی خواہش پہ اسے اندر لایا گیا تھا۔ عریج، اسے دیکھ لو، ہمیں پھر باڈی کو لے کر بھی جانا ہے۔ اس کے قریب حیدر سرگوشی کرتا چلا گیا تھا۔ اس نے بے تاثر ویران آنکھوں سے ارمغان کو دیکھا
وہ قدم قدم چلتے اس کے قریب آئی، اس کے قریب بیٹھ گئی۔ تم نے اچھا کیا، تم نے مجھے ابھی سے مار دیا۔ اس کے احساس کی مقناطیسیت اس کے کانوں میں باز گشت کرنے لگی۔ اب دل ہی مر گیا تو روح نکلنے میں کیسی تکلیف ہوگی۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتی رہی، اس کے لب مسکرا رہے تھے، آنکھیں بند تھی، وہ بھی مسکرا دی۔ مجھ سے محبت نہ کرنے کے لیے شکریہ۔ اس کی آواز پہ مسکرائی تھی۔ محبت کرنے میں اسے دیر ہو گئی تھی۔ محبت بھی ایسی ہوئی تھی کہ محبت کو وہ راس نہیں آئی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں ریچھ۔ وہ ہنسی تھی۔ تمام لوگوں نے اسے چمبے سے دیکھا تھا، آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ کیچ می ان ہیل، ایکویرس، جہنم، کون سی جہنم؟ جہنم میں تو وہ پڑ گئی تھی، یاد بھی تو ایک جہنم تھی، اس کی باتیں بھی تو ایک جہنم ہی تھی۔ حیدر زنانے میں آتا اسے دور ہٹانے لگا تھا، وہ بنا کسی ضد کے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ چار مرد آنکھیں جھکائے وہاں سے میت اٹھاتے اسے لے جا رہے تھے۔ کلمہ شہادت، حیدر نے متب سا کہا تھا۔ اس کے کندھوں پہ کتنا بوجھ پڑ گیا تھا، دل پہ کتنا وزن آ گیا تھا۔ لا الہ الا اللہ، سب نے ساتھ کہا تھا۔ سرمئی گھر کا آخری مکین بھی گھر سے رخصت ہو گیا تھا۔ اب اس گھر میں صرف ان چار لوگ باقی رہ گئے تھے۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ ریچھ زمین پہ ہی لیٹ گئی تھی۔ جب تم بلاؤ، مدھم سی آواز سے گوشی میں پڑی۔ جھوٹے، وہ مسکرائی، وہ سونا چاہتی تھی، اسے نیند آ رہی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد میت بس انہیں قبرستان تک لے کر آئی تھی۔ قبر تک جاتے ہوئے بھی وہ سب سے آگے تھا، ایک حصہ کندھے پر رکھے۔ وہ سامنے دیکھ رہا تھا بے تاثر آنکھیں۔ یہی تھا جس نے ارمغان کی لاش کو قبر میں رکھتا رکھتا اس نے کفن کے سارے گڈھے کھول دیے تھے۔ پھر اس نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، اس کی مسکراتی صورت واضح ہوئی تھی۔ تم دیکھنا حیدر، میں اپنے تمام مظالم کا بدلہ لے کر ہی قبر میں اتروں گا۔ حیدر کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر کفن پہ گرا تھا۔ جو مر جاتا ہے، اس کی چھوٹی سی ہوئی بات بھی کتنی بڑی اور گہری لگنے لگتی ہے نا۔ اس نے آنکھیں رگڑتے دوسروں کے سہارے سے خود کو باہر کھینچا تھا۔ تپتی دھوپ میں چبھن کا احساس ہو رہا تھا۔ سلیب رکھا گیا، سیمنٹ لگائی گئی، مٹی ڈالی گئی، قبر بنائی گئی، اور ارمغان ایک دہر سے دوسرے دہر تک انتقال کر چکا تھا۔ ایک باب مکمل ہو گیا تھا، زندگی سے ایک شخص نکل گیا تھا۔ وہ سب فاتحہ پڑھ کر روانہ ہو گئے تھے۔ حیدر قبر کے سرانے بیٹھ گیا۔ سعد نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اللہ آسان کرے، سعد کی آواز پیچھے سے، اللہ آسان کرے گا۔ حیدر کی آواز نہیں ابھری تھی۔ سورج تپش برساتا رہا، نم مٹی سوکھتی رہی۔ میں ابھی کراچی نہیں جانا چاہتا۔ آپ بھی، سعد نے حتمی لہجے میں کہا۔ ہمارے یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ سارے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بنتا ہے، یہ گھر ارمغان کے نام تھا۔ اس نے یہ گھر بہت عرصے پہلے ہی عریش کے نام کر دیا تھا۔ یہ آپ لوگوں کی جائز جگہ ہے۔ حیدر ہاتھ باندھے سارہ سے کہہ رہا تھا۔ سیڑھیوں پہ کھڑی عریش مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ وہ چلا گیا تھا، مگر اس کے احسان اسے بار بار عریش کے قریب لا رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں چڑھتے واپس اوپر آ گئی تھی۔ اسے کراچی جانا تھا، پیکنگ کرنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس نے کراچی روانہ ہونے کے لیے ارمغان کا واحد سفید کرتا پہنا تھا، جو اس کے ناپ سے بہت بڑا تھا، مگر ریچھ کو اب کیا فرق پڑتا تھا۔ وہ چھوٹا سا بیگ لے کر نیچے آئی تھی۔ سامنے سعد و سارہ کھڑے تھے، وہ ساتھ نہیں جا رہے تھے۔ انہیں ابھی وہیں گمنام زندگی گزارنی تھی۔ اپنا خیال رکھنا، سارہ نے اس سے کہا تو بس مسکرا گئی۔ پھر نظر اٹھا کر سعد کو دیکھا تو نم آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ کال کرتے رہنا مجھے، میں بھول بھی جاؤں تب بھی، اس نے سعد کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا تھا۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تم بہت بہادر ہو ریچھ، یہ بات یاد رکھنا۔ سارہ نے اسے ایک اور بار گلے لگایا تھا۔ یہ بات کیسے بھول سکتی ہوں میں سارہ؟ لہجے میں کچھ نہ تھا، نہ غم، نہ خوشی، نہ سوگ، نہ ہنسی۔ حیدر دروازے سے اندر آیا تھا۔ اس کو دیکھ کر ریچھ نے سر ہلا دیا۔ اس نے 10 دن بعد اس سرمئی گھر سے باہر قدم نکالے تھے۔ دروازے کے قریب سارہ اور سعد اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ حیدر کی ہمراہ چلتی رہی، آنکھوں میں سوجن کم ہو گئی تھی۔ وہ بات بات پر مسکرا دیتی تھی۔ وہ کچھ بولنے اور کچھ نہ بولنے کی کشمکش میں زندگی بسر کرنے لگی تھی۔ صبر آ جاتا ہے، دل کا کیا ہے، دل تو مر کے بھی سانسوں کو بحال رکھتا ہے۔ وہ اور حیدر ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ باقی تمام لوگ وکٹمز کو لیے حیدر کے شیلٹر میں 5-6 دن پہلے ہی آ گئے تھے۔ سفید عمارت بند نہیں ہوئی تھی۔ وہاں تارا نے اسکول چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ حیدر نے ان 10 دنوں میں بہت چھان بین کی تھی کہ ارمغان پہ گولی کس نے چلائی۔ ارمغان پہ گولی کس نے چلائی؟ 2 لوگوں نے خود کو پیش کر دیا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ بے قصور ہیں۔ وہ ارمغان کے قاتل کو ڈھونڈ نہیں پایا تھا، وہ ڈھونڈ ہی نہیں سکتا تھا۔ شاید کوشش اور پھر بھی ناکامی۔ حیدر بھائی، ڈرائیو کرتے حیدر نے اس کی طرف کان کیے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ارمغان کراچی میں کس فلیٹ میں رہتا تھا؟ ریچھ نے مدھم آواز میں پوچھا تھا۔ اس کا چہرہ دھلا دھلایا، کسی بھی نشان، کسی بھی غم سے پاک لگتا تھا، پریزنٹیبل سا چہرہ۔ یس، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ ریچھ سر ہلا کر باہر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ اندرونی لاہور کو کراس کر رہے تھے۔ دلی گیٹ پر اس کی نظر پڑی تو اس نے فوراً ہی آنکھیں موڑ لی تھیں۔ میں تمہاری زندگی میں کہیں بھی نہیں ہوں ریچھ، اس رات ارمغان نے اس سے پوچھا تھا۔ میری زندگی میں اب تمہارے علاوہ کوئی
کچھ باقی نہیں رہا ارمغان، اس نے آسمان کی طرف آنکھیں کھولی تھی۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ عریش کے لب ہلے تھے۔ جب تم بلاؤ۔ بادلوں میں اس کا مسکراتا چہرہ نمایاں ہوا تھا۔ جھوٹے، اس نے سر واپس گاڑی کے اندر کر لیا۔ حیدر نے اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ کھولا تو اندر موت کسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حیدر نے عریش کو راستہ دیا تو وہ ٹک ٹک کرتی اندر قدم رکھتی گئی۔ دروازے سے داخل ہوتے سب سے پہلے ڈائننگ روم آیا تو اس نے مدھم ہاتھوں سے اس کا سلائڈنگ ڈور کھولا تھا۔ اندر بھی سب کچھ خالی تھا، صفحے نشست تھے مگر ویران۔ اس نے وہاں سے قدم اٹھا لیے۔ وہ آگے چلتی آئی، لب آپس میں پیوست تھے، چہرے پہ کوئی تاثر نہ تھا۔ آگے چلتی آئی تو ایک طرف کمرہ تھا، دوسری طرف لاؤنج۔ وہ لاؤنج میں آئی، سامنے بڑا ٹی وی لگا تھا، بند کرسیاں خالی، گیلری کا دروازہ لوگ، ایک طرف کچن تھا۔ وہ وہاں بھی نہ ٹھہری، وہ ارمغان کے کمرے کو ڈھونڈتی وہاں آ گئی تھی۔ کمرے میں اس کے مخصوص پرفیوم کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ عریش کے لبوں کو مسکراہٹ چھو کر گزر گئی۔ اس نے الماری کھولی تو وہ کپڑوں اور جرسی سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے اداسی سے الماری بند کر دی۔ نظر اٹھا کر اس نے دروازے کے پاس دیکھا تو حیدر اپارٹمنٹ کے وسط پہ کھڑا فون میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے سر جھٹک دیا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی، پھر مسکرائی۔ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی امڑ آئی تھی۔ وہ پھر بھی زبردستی مسکرائی۔ آئینے میں اپنا عکس دیکھتے اسے احساس ہوا اس کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اس نے واپس آئینے میں خود کو دیکھا تو منجمد ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے کوئی کھڑا تھا مسکراتے ہوئے۔ عریش کی آنکھ سے آنسو ٹوٹتے چہرے پہ اور پھر گردن تک پھیل گئے۔ تم نے کہا تھا تم آؤ گے؟ عریش نے بہت مدھم سی آواز میں کہا تھا کہ بس اسی کو سنائی دے۔ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں عریش، تمہیں مجھ سے ملنے کا شوق نہیں شاید؟ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا، چہرے کی ایک جانب گڑھے پڑ رہے تھے۔ عریش کا ہاتھ سفید قمیض کی جیب تک گیا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟ مجھے تم سے ہر وقت ملنے کا شوق ہے ارمغان۔ اس نے پاکٹ سے وہی زرد نائف نکالی تھی۔ اس نے ان پر موجود خون کے 3 قطروں کو دیکھا۔ تو آ جاؤ، مجھے تمہارا انتظار رہے گا، میں تمہارے پاس ہی تو ہوں۔ ارمغان نے سرگوشی میں کہا تھا۔ عریش نے چہرہ جھکا لیا، آنکھیں کلائی پر مرکوز ہو گئی تھیں۔ اس نے آستین اوپر کی، چھری کلائی تک لاتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ عریش، اب چلیں ہم؟ اس کی سماعت سے حیدر کی آواز ٹکرائی، ایک تلسم ٹوٹ گیا۔ وہ حال میں آئی تھی۔ اس نے کلائی دیکھی، پھر چھری۔ اس نے فوراً سے دونوں کو جدا کیا تھا۔ وہ یہ کیا کر رہی تھی؟ اسی وقت کمرے میں حیدر آیا تھا، آنکھیں اس کی بھی جھکی ہوئی تھیں۔ چلیں؟ اس نے پوچھا۔ ارمغان نے کہا تھا وہ آئے گا۔ میں اس کے اپارٹمنٹ تک آ گئی حیدر بھائی، وہ اب تک نہیں آیا، کہتے ہوئے اس کے حلق میں کانٹا سا پھنسا تھا۔ کمپوز مشکل ہو رہا تھا اس کی بات پہ حیدر خاموش رہا۔ صبر کریں عریش، صبر انسان کو سب بھلا دیتا ہے، حیدر نے مدھم سی آواز میں کہا تھا۔ آواز وہی گہری کھائی سے آتی ہے، مگر مجھے اسے بھولنا نہیں ہے، مجھے تو اسے ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ وہ رو نہیں رہی تھی، بس فریاد کر رہی تھی۔ محبت کی تکمیل چلتی سانسوں اور کامل زندگی کا وعدہ نہیں کرتی ہے عریش؟ کبھی کبھار تو موت ہی وہ آخری نقطہ ہوتا ہے جس پہ آ کر زندگی کا دائرہ ٹھہر جاتا ہے۔ موت تو محبت کا سب سے آسان امتحان ہوتا ہے، کیونکہ یہ جدا نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ کے لیے امر کر دیتی ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے اسے سمجھا رہا تھا، بڑے بھائی کی طرح۔ عریش کا سر جھکا ہوا تھا، خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش۔ گیٹ کی بیل بجی تھی، وہ دونوں چونکے۔ عریش بھاگتی ہوئی گیٹ کی جانب بڑھی تھی، ساتھ حیدر اس کے پیچھے۔ اس نے گیٹ کھولا تو کوئی پتلی دبلی سی لڑکی لگ بھگ 20 سال کی عمر کی اس کے سامنے کھڑی تھی، سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھورے رنگ کا بلّا تھا۔ آپ لوگ کون ہیں جی؟ اس لڑکی نے سوال کیا۔ بلّا اس کے ہاتھ میں بے بسی سے دبا ہوا تھا۔ صاحب جی کہاں ہیں؟ اس نے پھر سوال کیا۔ عریش چپ رہی، الفاظ تلاشنے لگی۔ ہم ان کے رشتے دار ہیں، آپ کون ہیں؟ حیدر نے آگے بڑھ کر لڑکے کو مخاطب کیا تھا۔ اوہ اچھا اچھا، وہ صاحب جی کافی دنوں سے گئے ہوئے تھے۔ حیدر نے اسے سوالیہ نظروں سے گھورا تو وہ بوکھلا گئی۔ وہ صاحب جی جب بھی کہیں باہر جاتے ہیں تو اپنا بلّا ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، مجھے لگا وہ آ گئے تو ان کا بلّا واپس کرنے آ گئی۔ وہ ہاتھ بڑھاتے ہوئے بلّا سامنے کرتے ہوئے کسیانہ سا ہنسی۔ عریش نے فوراً اسے دم سادے دیکھا تھا۔ میرے پاس ایک بلّا بھی ہے، بھورے رنگ کا، اور وہ برابر والوں کے یہاں بار بار ان کی کیاری گندی کرتا ہے۔ حد کا نکما سست اور آوارہ بلّا ہے، مگر بہت پسند ہے مجھے۔ ارمغان نے اسے اپنے بلّے کے بارے میں بائک کے سفر کے درمیان بلند آواز میں بتایا تھا۔ وہ اپنے بلّے کا ذکر کرتے کسیانہ سا ہنسا بھی تھا۔ عریش کو پھر یاد آیا تھا اس کی ہنسی، اس کا ہر کچھ۔ یہ آپ لوگ انہیں دے دیجیے گا، ہمیں تو بڑا پریشان کرتا ہے جی، اچھل کود کرتا ہے، ادھم مچاتا رہتا ہے، پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے، لڑکی بتانے لگی۔ عریش نرمی سے مسکرائی تھی، پھر اس نے آگے بڑھ کر بلّا تھام لیا تھا، کبھی آرام سے اس کی گود میں آ گیا تھا۔ حیدر اتنے دنوں بعد پہلی بار مسکرایا تھا۔ ویسے صاحب کہاں گئے ہوئے ہیں؟ اتنے دن ہو گئے ہیں، اب تک نہیں آئے؟ لڑکی نے ایک اور سوال کیا۔ ان کا انتقال ہو گیا ہے، اور لڑکی کا منہ کھل گیا۔ حیدر نے معذرت کرتے دروازہ بند کر دیا تھا۔ لڑکی بھاگی بھاگی اپنی مالکن کو خبر پہنچانے دوڑی تھی۔ حیدر دروازہ بند کرتے اندر آیا تو عریش سامنے زمین پہ بیٹھی ہوئی تھی، کبھی کو اپنی گود میں سہلا رہی تھی۔ اس نے کہا تھا، وہ میرے قریب ہے، شاید صحیح کہا تھا۔ عریش کی آنکھوں سے آنسو بہہ اٹھے تھے، حلق میں پھانس اٹکی۔ حیدر اسے اداسی سے اس کی پشت دیکھتا رہا تھا۔
فاطمہ منزل اس کے سامنے آ رکی تھی۔ کوئی بھی پریشانی ہو تو میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے، آمنے سامنے دیکھنے کا۔ اندر نہیں آئیں گے؟ علیج نے تعجب سے پوچھا۔ ویسے تو میں چاہے کبھی منع نہیں کرتا، مگر پھر کبھی، ابھی سر پہ بہت کام ہے۔ علیج سر ہلاتے کبھی کو ہاتھ میں تھامے گاڑی سے اتر گئی تھی، کبھی ہاتھ میں چل کود کر رہا تھا۔ اسے سنبھالنا ایک عذاب ثابت ہو رہا تھا، کبھی کو وقت لگنا تھا اپنے نئے مالک کے ساتھ گھل ملنے میں۔ وہ بار بار میوں میوں کرتا علیج کو دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کبھی اس کی شکل میں کس کا عکس تلاش کر رہا ہے۔ علیج نے بیل بجائی تھی۔ وہ ایک زندگی گزار آئی تھی، واپس اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھی جہاں اسے آنا تھا۔ 4 سال بعد زندگی بھی پھر نہیں رکی۔ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ جیتی رہی، اس کی سانسیں چلتی رہیں۔ وہ جذباتی باتیں ہوتی ہیں کہ ایک انسان کے مر جانے پر اس کا عاشق سولی چڑھ جائے گا یا وہ بھی دنیا کو خیر بات کر دے گا، ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ زندگی سیکھ گئی تھی، ایک بار پھر وہ جینا سیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی میں ایک ہول سا آ گیا تھا دل کے پاس، وہ اسے نظر انداز نہیں کر پائی تھی، نہ بھلا پائی تھی، بس اس کے ساتھ وہ جی رہی تھی۔ سارا ساتھ ان 4 سالوں تک بے نام لاہور میں ہی رہے تھے۔ مریم چاچی کا انتقال ہو گیا تھا، ہنا بیمار رہنے لگی تھی۔ ابا علیج کو دیکھ کر اداس ہو جاتے تھے۔ ان 4 سالوں میں اس نے ابا کی گود میں سر رکھ کر انہیں سب بتایا تھا، اس نے کیا کیا جھیلا، کیا کیا سیکھا، سب کچھ۔ ہنا اسے زندگی کی طرف گامزن ہونے کے مشورے دیتی رہتی تھی۔ وہ ان کی ان چھوٹی چھوٹی کوششوں پہ مسکرا دیتی۔ دانیال ملک سے باہر چلا گیا تھا، اسے اپنی پڑھائی مکمل کرنا تھی۔ شاید پڑھائی صرف ایک بہانہ تھا، فاطمہ منزل سے کس کا دم نہیں گھٹتا تھا۔ وہ 3 لوگوں کی فیملی اس گھر کو واپس آباد کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ رات کو چھوٹی سی محفل لگاتے جہاں پورے دن کی روداد وہ تینوں ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ ہنا کو اینزائٹی اٹیک ہوتے تھے، ان سے اب کوئی کام ٹھیک سے نہیں ہو پاتا تھا۔ کبھی کبھی علیج سوچتی کہ وہ انہیں سعد کے بارے میں بتا دے کال پہ۔ جب وہ اس سے بات کرتی تو وہ اسے مائل کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ آگے سے کہتا تھا کہ وہ سب کو لے کر لاہور آ جائے، دونوں طرف مسئلے ہی تھے، بات وہیں اٹک جاتی تھی۔ علیج اب ہنا کے کام میں ہاتھ بٹانے لگی تھی۔ لوگو ڈیزائننگ اس نے عرصہ ہوا چھوڑ دی تھی، اب کسی چیز میں دل نہیں لگتا تھا۔ دل ارمغان کی گھڑی سے لے کر ارمغان کے پرفیوم تک آ کر ختم ہو جاتا تھا۔ کتنی سرگرمیوں میں اس نے حصہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر 4 سال بعد بھی اس کا پسندیدہ کام اسے یاد کرنا ہی رہا تھا۔ وہ کمرے میں بیٹھے لیپ ٹاپ پر کچھ دیکھ رہی جب دروازے پر جاوید نے دستک دی۔ ہاں کیوں کھڑے ہیں، آئیں۔ وہ پاؤں سمیٹتے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی تھی۔ جاوید مسکراتے ہوئے اس کے قریب آئے تھے، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پیار کیا، پھر اسی کے پاس بیٹھ گئے۔ کیا کر رہی تھی بیٹا؟ انہوں نے بغور اسے دیکھتے کہا تھا۔ چشمہ اتار لیا گیا۔ کچھ نہیں، سوچ رہی تھی کچھ جوتے خرید لوں۔ وہ بندم سا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ہاں تو لے لو۔ انہوں نے اس سے کہا، لہجے میں شفقت تھی۔ دل نہیں چاہ رہا۔ وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھنے لگی۔ اچھا علیج، مجھے تم سے ایک ضروری بات کرنا تھی۔ وہ اس کے سامنے ہچکچاتے ہوئے بولے تھے۔ علیج کی مسکراہٹ سمٹی، وہ انہیں بغور دیکھنے لگی۔ جی بولیں۔ علیج، میں اور ہنا چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو بیٹے اب، انہوں نے مدھم آواز میں کہا تھا۔ علیج ایک پل کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ دیکھو بیٹے، انسان اپنی زندگی میں بہت سے فیزز سے گزرتا ہے، اس کے بہت سے پلیزر ہوتے ہیں، مگر اسے ہر کوئی وہ نہیں مل جاتا جس کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ انسان جیتا ہے، مر جاتا ہے، مگر دنیا تو چلتی رہتی ہے نا۔ علیج نے سر جھکایا، اس بات میں سر ہلا دیا۔ تمہارے لیے میں اور ہنا کافی عرصے سے رشتہ دیکھ رہے ہیں، اور جو رشتہ تمہارے لیے آیا ہے وہ ہمارے لحاظ سے بہت اچھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ تمہیں بھی وہ لڑکا اچھا ہی لگے گا۔ میں تم پہ کوئی حکم یا کوئی زبردستی نہیں مسلط کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ اب تم اس بارے میں سوچو۔ بیٹا، 4 سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو، اگر تم اسے بھولنے کی کوشش نہیں کرو گی تو تم زندگی بھر اسے بھول ہی نہیں پاؤ گی۔ وہ سر جھکائے نوز خاموش رہی تھی۔ زندگی بہت حسین ہے علیج، تم بس کمرے سے قدم باہر تو نکالو، تم اللہ سے دعا تو مانگو، تمہیں سب کچھ مل جائے گا، سب کچھ۔ وہ اس کو اداسی سے دیکھتے سمجھا رہے تھے، میری بات پہ سوچنا ضرور، لڑکے کی تصویر بھی ہے، تم دیکھنا چاہو تو ہنا کے پاس بھی ہوگی۔ وہ اس کے سر پہ دوبارہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے باہر نکل گئے تھے۔ وہ ان کے جانے کے بعد بھی خاموش رہی تھی۔ وہ ان کو نہیں بتا سکتی تھی کیسے آج بھی ارمغان کا نام سنتے اس کا دل رک جایا کرتا تھا۔ وہ ان کو نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اسے بھولنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ وہ ان کو کیسے بتاتی کہ اسے زندگی میں سب کچھ نہیں چاہیے تھا، اسے ارمغان چاہیے تھا جو زندگی کا اصل حقدار تھا۔ اس نے سر کو دونوں پاؤں کے پہاڑ کے بیچ رکھ دیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، اب آنسو نہیں بہتے تھے، اب بس سر پھٹتا تھا، اس کی یادوں سے دل چلتا تھا، اس کی باتوں سے۔ وہ کہیں پھنس سی گئی تھی، دماغ اور دل دونوں پہ بہت سا آ گیا تھا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ارمغان کا پرفیوم چھڑک رہی تھی، پورا کمرہ اس کی مہک میں گل مل گیا تھا۔ جب وہ اسے گلے لگایا کرتا تھا تب بھی یہی خوشبو اٹھتی تھی اس سے، جب وہ آخری سانسیں لے رہا تھا تب بھی یہی خوشبو اٹھی تھی اس سے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑے اپنے بال بنا رہی تھی کہ اس کے پیچھے وہی آ کھڑا ہوا تھا۔ وہ روز آیا کرتا تھا، اس سے باتیں کرتا تھا، اس کا حال پوچھتا تھا، اور پھر مٹی کی طرح ذرات بن جاتا تھا۔ آج بھی آیا تھا، مگر آج اس کے چہرے پر ہر بار کی طرح مسکراہٹ نہیں تھی، آج اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ علیج نے اسے فکر مندی سے دیکھا تو تمہیں کیا ہوا؟ اس نے اس کے عکس سے پوچھا۔ تمہارے لیے رشتہ آیا ہے نا؟ اس نے سنجیدہ آواز میں پوچھا۔ بھویاں اکٹھی تھیں،
وہ اس کی بات پر ٹھٹک گئی، پھر اسے بغور دیکھنے لگی۔ تمہیں میرے لیے رشتہ آنا برا لگا؟ اس نے ارمغان سے پوچھا تھا۔ مجھے تمہارے ایک رشتے کو لے کر پریشان ہونا برا لگا، وہ نسمجھی سے دیکھ کے گئی تھی۔ تم ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی اتنا پریشان ہو جاتی ہو، مجھے تم پریشان اچھی نہیں لگتی ہو۔ تم زندگی کیوں نہیں جیتی ہو؟ وہ سوال کر رہا تھا، اس کے پاس جواب ہی نہیں تھا۔ میں اب زندگی کیسے جی سکتی ہوں ارمغان؟ وہ حیران سے اسے دیکھ کے گئی۔ کیوں نہیں جی سکتی؟ میں تمہارا ماضی ہوں عریش، تم مجھے بھولو گے؟ تم مجھے بھولو نہیں، مگر مجھے اپنے حال پہ حاوی بھی تو مت کرو۔ وہ اسے سمجھانے لگا، ماضی کی یاد کو دل و دماغ کے کونے میں سمیٹ لیا جاتا ہے، اسے دل و دماغ کی پوری دنیا پہ طاری نہیں کیا جاتا۔ عریش کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تھے۔ میرا ماضی ہی میرا حال ہے۔ نہیں، تمہارے اتنے اچھے، اتنا کیئر کرنے والے ابو تمہارا حال ہے، تمہاری خوشی کے لیے تمہارے لیے دعا کرنے والی تمہاری ماں تمہارا حال ہے۔ میں تو کچھ نہیں ہوں، میں بس ایک یاد ہوں، بس ایک ملاقات ہوں۔ وہ اسے سرگوشیوں میں سمجھا رہا تھا، اس کی آواز عریش پہ حاوی ہونے لگی۔ میں تمہیں بھول نہیں پائی ہوں ارمغان۔ اسے سر جھکایا، اپنی عکس سے بھی آنکھیں ملانا دشوار ہو رہا تھا۔ تم نے مجھے بھولنے کی کوشش ہی کب کی ہے کیورس؟ وہ مدم سے مسکرایا۔ میں تمہیں بھول جاؤں گی تو زندگی ختم ہو جائے گی، وہ دفعہ میں بولی تھی۔ تم مجھے بھول جاؤ گی تبھی تو زندگی شروع ہوگی۔ وہ اب دھول بنتا جا رہا تھا۔ اپنی زندگی جیو ریچھ، مجھے اچھا نہیں لگے، مجھے اچھا لگے گا جب تم خوش رہو گی۔ وہ کچھ نہ بول سکی تھی۔ تم واپس کب آؤ گے ارمغان؟ اس نے وہی سوال دہرایا تھا۔ جب مجھے لگے گا کہ میری زندگی نے زندگی کو قبول کر لیا۔ اس کا جواب اس بار مختلف تھا۔ وہ دور بن کر خلا میں غائب ہو گیا۔ ریچھ تنہا رہ گئی، اس کی آواز کانوں میں جھومتی رہی تھی۔ آپ شاہزیب کی امی کو میری طرف سے ہاں بول دیں امی۔ پچھلی رات ہونا نے اسے شاہزیب کی تصویر دکھائی تھی۔ وہ اچھا خوش شکل سا لڑکا تھا، نیوی بلو کوٹ پینٹ پہ سیاہ چشمہ جمائے۔ ریچھ کو اس میں ارمغان کی جھلک محسوس ہوئی تھی۔ وہ پوری رات اس رشتے اور ارمغان کے بارے میں سوچتی رہی تھی۔ عشاء کے بعد استخارہ کر کے وہ سوئی تھی اور صبح ذہن میں کوئی غلط فہمی نہ رہی تھی۔ وہ ناشتہ بناتی اپنی امی سے برابر آ کر انہیں کہہ رہی تھی، تم سچ کہہ رہی ہو نا ریچھ؟ ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اتنے عرصے بعد اس نے ہنا کو کھل کر مسکراتے دیکھا تھا۔ وہ ان کی خوشی پہ خود بھی ہنستی۔ اگر آپ لوگوں کو بہتر لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ شام کو جب آفس سے آئے تو ان کے چہرے پہ بھی خبر سن کر خوشی کے آثار تھے۔ ریچھ کو خود سے لگاتے ہوئے اسے دعائیں دے رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا میری بیٹی صحیح فیصلہ کرے گی۔ ریچھ نے آنکھیں موڑ لی تھیں۔ اسے آنکھوں کے پردے کے پیچھے ارمغان کا مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی۔ خوش؟ ریچھ نے پوچھا تھا۔ تم خوش؟ ارمغان نے الٹا سوال کیا۔ ریچھ نے سر ہلا دیا۔ پھر میں بھی خوش۔ اس کا چہرہ گم ہو گیا۔ 2 ماہ بعد آج اس کا نکاح تھا۔ وہ سادگی سے رسم کا اہتمام کیا گیا تھا کیونکہ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی مانگ نہیں تھی۔ پاتوں منزل میں قاضی آ رہا تھا۔ وہ 4 سال بعد تیار ہو رہی تھی، دل سے آئینے کے سامنے کھڑے کیوٹکس جماتے مسکرا رہی تھی۔ اس کی ملاقات شاہزیب سے ہوئی تھی اور سچ بات تھی، اسے شاہزیب کا خلوص بہت متاثر کر گیا تھا۔ حیدر اور النیسا نے بھی اس کے نکاح میں شرکت کی تھی۔ اس نے انہیں خاص طور پر بلایا تھا۔ حیدر اولیو گرین رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس ہر بار کی طرح گریسفل لگ رہا تھا۔ النیسا نے اپنی آنکھوں کے رنگ کی طرح سرمئی رنگ کا سادہ سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ ریچھ نے ٹھان لی تھی کہ رخصت ہونے سے پہلے وہ ہنا کو سعد اور سارہ کی سچائی بتا دے گی۔ ہمت نہیں ہو رہی تھی مگر یہ کام اسے لازماً کرنا تھا۔ دروازہ بند تھا۔ النیسا اسے مل کر ابھی ہی باہر کو گئی تھی۔ وہ بھی مطمئن سا تیار ہو رہی تھی کہ اس کے پیچھے وہ آج پھر آ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر آج وہ ایک بار پھر مسکرائی تھی۔ اس نے ارمغان کے چہرے کو نوٹ نہیں کیا تھا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے بے اختیار سوال کیا تھا۔ ظاہر اس کے جواب پر اسے چونک کر ارمغان کو دیکھا۔ تم کسی اور سے شادی کیسے کر سکتی ہو ریچھ؟ اس کی بات پر وہ بالکل گنگ رہ گئی تھی۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تم اپنا وعدہ کیسے بھول سکتی ہو؟ اس کے چہرے سے وحشت ٹپک رہی تھی۔ مگر تم نے کہا تھا کہ وہ اکلا گئی۔ میں نے تمہیں خوش رہنے اور زندگی جینے کا کہا تھا، شادی کرنے کا نہیں۔ اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ وہ ششدر سی اسے دیکھتے گئی۔ تم سے جتنی محبت میں نے کی ہے اتنی کوئی نہیں کر سکتا، اور تم کسی اور کی دلہن بن رہی ہو، کسی اور کے لیے سج رہی ہو، کسی اور کی ہو رہی ہو۔ ریچھ کو ایسے لگا کہ اس کے پاؤں سے جان نکل جائے گی۔ اسے حبس کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دم گھٹنے لگا۔ تمہیں میرا بالکل احساس نہیں ہے ریچھ؟ ریچھ کو لگا تھا کہ وہ ارمغان نہیں دروس ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ چھری کہاں ہے جو میں نے تمہیں دی تھی؟ ارمغان نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ اس کی بات پہ وہ سن ہو گئی۔ نکالو اس چھری کو۔ ایک حکم صادر ہوا اور وہ دراز کھول کر وہ زرد چھری نکال چکی تھی۔ ان پہ ارمغان کے خون کے 3 قطرے آج بھی واضح تھے۔ تم صرف میری ہو ریچھ، تمہیں مجھ تک ہی آنا ہے، تم صرف مجھ سے محبت کر سکتی ہو۔ کہ تمہیں میرا یقین ہے؟ ریچھ نے سر ہلایا تھا مگر اس کا ذہن الجھ رہا تھا۔ ارمغان آج اتنا غصہ کیوں کر رہا تھا؟ تو جیسا میں کہوں ویسا کرو۔ ایک اور حکم صادر ہوا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ باہر شور سا برپا ہوا تھا۔ شاید لڑکے والے مسجد سے آ گئے تھے۔ اپنی کلائی سامنے کرو اور اس پہ چھری پھیرو۔ اس کی بات پر ریچھ کا جسم لرزا تھا۔ وہ یہ کیا کروا رہا تھا اس سے؟ مگر ارمغان میں مر
تمہیں ہمیشہ شکایت رہتی تھی کہ میں تھوڑے وقفے کے لیے تم سے ملنے آتا ہوں، اب تم ہمیشہ کے لیے میرے پاس نہیں آنا چاہتی۔ عریش کو پسینے آنے لگے تھے، سر سے دوپٹہ پھسل رہا تھا۔ ہاں مگر یہ سب ٹھیک، تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ کمرے میں حبس بڑھتا جا رہا تھا، شور مدھم سا ہوتا جا رہا تھا، مکان کی آواز اطراف میں طاری ہوتی جا رہی تھی، گھٹن بڑھتی گئی۔ عریش نے ہاتھ گلے پر مسلا تھا، اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ بہت ہے، بہت زیادہ، اس نے بوکھلاہٹ میں کہا تھا۔ سانس پھولنے لگا۔ تو تم وہی کرو جو میں نے کہا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا گھور کر اسے دیکھ رہا تھا، چہرہ اب بھی پتھریلا سا تھا۔ میں تمہیں کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا ایکیورس۔ عریش نے نائف اپنی کلائی پر رکھی تھی۔ میں بھی تم سے بچھڑ نہیں سکتی ارمغان۔ ہاتھ میں زور بڑھ رہا تھا، دماغ پھٹنے لگا۔ میٹ می ان ہیل ایکیورس۔ اس نے آئینے کی طرف دیکھا، وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ عریش بھی ہلکا سا مسکرائی۔ آئی ول کیچ یو ان ہیل آئیرس۔ اور اس نے چھری کو جارحانہ انداز میں اپنی کلائی پر پھیرا تھا، ایک بار، دو بار، اور پھر تیسری بار۔ اس کے ہاتھ میں دم ختم ہو گیا تھا، کلائی سے خون کا فوارہ اس کے کامدار جوڑے کو سرخ کر گیا تھا۔ وہ بے دم ہوتی زمین پر گری تھی، خون بہہ بہہ کر زمین پر نہر بنا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں، اس نے ہاتھ کو بے جان کر دیا تھا، جسم سے درد اٹھنے لگا، آنکھیں دھندلانے لگی تھیں، منظر گم ہونے لگا، اسے ارمغان دکھائی دیا تھا، مسکرا رہا تھا۔ عریش بھی مسکرا دی۔ اس کی سانسوں کی مالا اکھڑ رہی تھی، اسے اپنا آپ کھائی میں جاتا محسوس ہوا۔ اس کی آنکھیں مکمل بند ہوئی تھیں، سانسیں رکنے لگیں، منظر اندھیر ہو گیا، اور پھر اس کی آنکھیں کھلی تھیں۔ چہرہ سفید، آنکھیں جیسے قبول ہی نہ کر پا رہی ہوں کہ جو اس نے دیکھا وہ حقیقت تھا یا خواب۔ تم نے کچھ نہیں دیکھا سارا؟ وہ جیسے سمجھ ہی نہ پائی ہو کہ جو منظر چند لمحوں پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا اچانک اوجھل کیسے ہو گیا۔ کیا نہیں دیکھا؟ تم کس چیز کی بات کر رہی ہو؟ اس کو بھی جیسے سمجھ نہ آیا ہو کہ ایسا کیا ہوا تھا جو وہ اتنی شوق تھی۔ وہ حادثہ تم نے نہیں دیکھا؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے سامنے ایک حادثہ پیش آیا تھا سارا، ابھی جب تم آرڈر لینے گئی تھی۔ وہ صدر کی قدیم سڑک پر موجود ایک انتہا کے ہجوم کو اشارے کے سار میں لائے کہہ رہی تھی، میں نے خود دیکھا تھا کہ ایک عورت گاڑی سے ٹکرا کر دور پھینکا گئی۔ اس کے سر سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا، اور پھر عریش کی آواز تھم گئی، بالکل تھم گئی۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ یہ سب کہیں دیکھ چکی ہے، بالکل وہی جگہ، وہی ثانیہ، وہی الفاظ، وہی گفتگو۔ عریش کی دنیا تھم گئی۔ اس نے ہونکوں کی طرح کیفے کو طاہرانہ نگاہ سے دیکھا تھا، سب بالکل ویسے ہی تھا، بالکل حقیقت یا پھر خواب۔ اس کا چہرہ دیکھ کر سارا پریشان ہوئی تھی۔ تمہیں کیا ہوا اچانک؟ تم کس حادثے کی بات کر رہی ہو عریش؟ اس نے منہ اکٹھی کیے اسے پوچھا تھا، ہاتھ میں ڈونٹ تھامے ہوئے۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی، کچھ بول نہیں پائی تھی، لفظوں نے ساتھ نہیں دیا تھا۔ اس نے پھر سے باہر دیکھا تھا، اسے لگا وہ سب واپس دیکھ رہی ہے، بالکل ایگزیکٹ، سیم ٹو سیم۔ تم پھر سے ہیلوسینیشن کرنا شروع ہو گئی ہو نا؟ عریش کی سانسیں تھمی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ سب خواب نہیں ہو سکتا، وہ اتنی بے خبر نہیں ہو سکتی، وہ تمام لوگ خواب نہیں ہو سکتے۔ اور پھر اسے وہ یاد آیا تھا، وہی جس کی وجہ سے وہ حقیقت میں آئی تھی، کیچ می ان ہیل ایکیورس۔ اس کے دماغ میں جھماکے ہو رہے تھے، اس کی آنکھیں صدر کی سڑک پر مرکوز تھیں، وہ سڑک لوگوں کے ہجوم میں کھو گئی تھی۔ سارا اٹھو چلو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے اٹھی تھی، سارا پیچھے ہائیں ہائیں کرتے سوالات کرتی جا رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انکشاف کے بعد صرف سوال اٹھتے ہیں، جواب نہیں ملتے۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی رہی تھی کہ دروازہ اندر کی جانب دھکیلتے کوئی اندر داخل ہوا تھا۔ اس کی سانس اٹک گئی، ایک جھٹکے سے اس کی آنکھیں کھلی تھیں، اسے سانس لینے میں دشواری ہوئی۔ کوئی اس کی آنکھ کھلنے پر باہر کو بھاگا تھا، اسے سمجھ نہیں آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ اسپتال کا بستر تھا، اس نے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ میں کنولا جڑا تھا، وہ زندہ بچ گیا تھا، وہ گولی کھا کر مرا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پہ ہزار رنگ بکھرے تھے، وہ زندہ بچ گیا تھا۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی تو دروازے سے تارا داخل ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرایا، او گوڈ سر، تھینک گوڈ۔ آنکھوں میں نمی اور چمک ایک خوشی سے کہہ رہی تھی۔ ارمغان اسے دیکھ کر ہنسا تھا، اسے خود بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ زندہ کیسے بچ گیا۔ اسے گولی بہت شدت سے لگی تھی، مگر درد کا کوئی نام و نشان بھی نہ رہا تھا۔ تارا، عریش کہاں ہے؟ اس نے تعجب سے سوال کیا تھا، وہی جو اس کو اسپتال لے کر آئی تھی، اور اب جناب خود غائب تھی۔ تارا کی آنکھوں میں ناسمجھی ابھری۔ سر، کون عریش؟ تارا نے حیرانگی سے سوال کیا تھا۔ ارمغان کو اس کی بات پہ اور تعجب ہوا، وہ تو عریش کو جانتی تھی نا، جس کو میں ہمارے آفس لایا تھا، جو مجھے یہاں شوٹ ہونے کے بعد لائی تھی۔ وہ اور حیدر دونوں کہاں ہیں؟ اس نے اب وضاحت دی تھی۔ تارا کچھ سمجھ نہ آیا۔ سر، آپ کس کی بات کر رہی ہیں؟ آپ کو گن شوٹ نہیں کیا گیا تھا، آپ کا گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ آپ کو اسپتال میں اور مرجان لے کر آئے تھے۔ آپ 2 ویکس سے کوما میں ہیں سر، آپ کو بھی ہوش آیا ہے، تارا نے کھل کر بتایا تھا۔ ارمغان کو لگا اسے سننے میں غلطی ہوئی ہے۔ وہ مسکرا کر کہنا چاہتا تھا کہ وہ مذاق کر رہی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ کوما میں ایک طویل خواب دیکھ رہا تھا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا؟
مگر پھر اس کے لرزتے ہاتھ پیٹ تک گئے تھے۔ شرٹ اٹھا کر اس نے ایبس کی جانب چھو کر دیکھا۔ وہاں کوئی تکلیف نہیں تھی، جیسے کوئی زخم سرے سے تھا ہی نہیں۔ اس نے چادر اٹھا کر وہاں دیکھا، وہاں کوئی زخم نہ تھا، وہاں کوئی نشان نہ تھا۔ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر تھاما تھا، وہاں پٹی بندھی تھی۔ اس کے سر پہ درد کی ریز اٹھی۔ سر آپ ٹھیک تو ہیں؟ تارا آگے کو آئی تھی۔ تارا وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، لفظ ادا نہ ہوئے۔ اس نے چادر ہٹا کر بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ سب ایک خواب نہیں ہو سکتا، وہ سب ایک خواب نہیں ہو سکتی۔ اسے ہونا چاہیے، وہ میرے ذہن کا تخلیق کردہ کردار نہیں ہو سکتا، وہ سچ ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سر پلیز ابھی نہیں اٹھیں، یو نیڈ سم ریسٹ۔ وہ ارمغان کو شانوں سے تھامے واپس بٹھانے ہی لگی تھی کہ ارمغان نے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ تارا، میرے لیے کراچی کی سب سے ڈیسنٹ فلائٹ بک کرواؤ جلدی، وہ کہتے ہوئے ہاتھ سے کنولا الگ کر رہا تھا۔ بٹ سر، ابھی آپ کی طبیعت… ارمغان نے اسے گھوڑا تھا تو وہ اوکے سر کرتی بھاگی کمرے سے نکلی تھی۔ منظر جھوٹے ہو سکتے ہیں، محبت جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ اس نے خود کلامی کی تھی، میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا۔ تم کہاں ہو عریش؟ وہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ انجان سی مسکراہٹ، ایک اور موقع محبت مل گئی تھی، بس اسے تلاشنا باقی تھا۔ کراچی پہنچتے ہی وہ سب سے پہلے فاطمہ منزل کی جانب گاڑی گھما رہا تھا۔ فون بار بار میسج اور کال تھا، بجا جا رہا تھا، مگر اسے فکر نہ تھی۔ اسے فکر بس ایک چیز کی تھی، اگر وہاں کوئی فاطمہ منزل سرے سے ہوا ہی نہ ہو تو… اس نے خود سے سوال کیا تھا، اندیشہ بیان کیا تھا۔ گاڑی دھیمی رفتار میں چل رہی تھی، سر پر پٹی بندھی تھی، اس کے اندر سے سرخ خون کا نشان واضح ہو رہا تھا۔ ایک زخم نے اس کی زندگی پلٹ کر رکھ دی تھی۔ فاطمہ منزل کی جگہ پہنچا تھا اور وہاں کھڑی فاطمہ منزل کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ یس آئی نیو اٹ۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل پر ہاتھ مارتا، آنکھیں بند کرتا وہ پل محسوس کر رہا تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اپنی منزل کی بیل بجائی۔ دروازہ چند لمحوں بعد ہی کھل گیا تھا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر ہٹکا۔ سیاہ ٹراؤزر پر سیاہ بٹن شرٹ، جس کے پہلے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، اس کی گردن سے کوئی لاکٹ لٹک نہیں رہا تھا۔ ارمغان ارہم کو دیکھ کر مسکرایا، وہ سب جھوٹ تھا۔ ارہم سامنے کھڑے انجان شخص کو سوالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ انجان شخص ہنس رہا تھا۔ جی بھائی، آپ کون؟ ارہم نے انجان سے لہجے میں پوچھا، وہ اسے نہیں جانتا تھا۔ ارمغان کو ہوش آیا تو اس کا منہ بند ہوا۔ عریش گھر پہ ہے؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ خود کنفیوز تھا، اگر وہاں کوئی عریش رہتی نہ ہوئی تو… ارہم اس کی بات پر ٹھٹکا۔ نہیں، وہ کزن کے ساتھ شاپنگ گئی ہے۔ آپ کون ہیں؟ ارہم نے اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ میں عریش کا فرینڈ ہوں، لوگو ڈیزائننگ پارٹنرز۔ ارمغان نے اندھیرے میں تیر چلائی، اسے کوئی اور بہانہ ملا ہی نہ تھا۔ ارہم نے سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اوکے، وہ آ جائے گی تو میں اسے انفارم کر دوں گا، ارہم نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا تھا۔ ارمغان کو معلوم تھا وہ کہاں ہوگی اس وقت، اسے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑی، سب کچھ واضح تھا، بس اسے ڈھونڈنا تھا۔ ارمغان نے سر ہلایا تو وہ خداحافظ کہتے گیٹ بند کرنے لگا۔ اس نے ایک اور بار اس کی کھلی گردن اور سینے کو دیکھا تھا، وہاں کوئی لاکٹ نہ تھا۔ اس نے لمبی اطمینان بخش سانس خارج کی۔ گاڑی میں آ کر بیٹھتے اس نے گاڑی موڑ دی تھی۔ ہم سب کو معلوم ہے وہ اب کہاں جا رہا تھا۔ صدر کی سڑکوں پہ ہجوم دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ اسے ہر وہ بات یاد آ رہی تھی جو اس کی حقیقت میں نہیں دکھی تھی۔ زندگی کا کیسا دستور تھا کہ اسے اپنا خواب جینے کو مل رہا تھا۔ یہ کیسا بساط کا پلٹ جانا تھا کہ جو اس سے چھین لیا گیا تھا وہی اسے واپس فراہم کر دیا گیا تھا۔ زینب مارکیٹ کے سامنے والی سڑک اس وقت بھی لوگوں کے رش سے بھری ہوئی تھی، گو کہ چلنے تک کی جگہ نہ مل رہی تھی۔ وہ زینب مارکیٹ کو دیکھ کر مسکرایا تھا اور اسی کے قریب اس کی نظر ایک کسائی کی دکان تک اٹھی تھی۔ وہ اشتیاق سے اس کسائی کو مرغی ذبح کرتے دیکھتا رہا تھا، کیسے مرغی پر پھرپھراتی آواز نکال رہی تھی، کیسے وہ کسائی کلمہ پڑھتے اس کے گلے پر چھری پھیر رہا تھا۔ وہاں سے خون کی تازہ تازہ خوشبو اٹھ رہی تھی اور اسے شاید پہلی بار خون کی وہ مہک اتنی دل فریب اور ذائقہ دار لگی تھی۔ اس کا ذہن کہیں اور نہیں بھٹکا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر اپنی نگاہ اس انڈور کیفے پہ مرکوز کر لی تھی۔ اس نے رفتہ رفتہ اپنے قدم اٹھائے تھے، کسی سلو موشن فلم کی کلائمیکس کی طرح۔ سب درست ہونے جا رہا تھا، سب میسر ہونے والا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر ہی داخل ہو رہا تھا کہ اس کی نظر ان گول چشموں میں قفز ہو گئی۔ وہ مبہوت سا رہ گیا تھا، اس کی سانسیں اٹک گئی تھیں۔ اس کے سامنے ارمغان طاہر علی حقیقت کا دروازہ کھولے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ان دونوں کے چہروں پہ تاثر کے کئی رنگ آ کر گزر گئے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی، آنکھوں میں جوشی تھی، حیرانی تھی، ڈر تھا اور شاید محبت بھی تھی۔ دونوں کی آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ جیسے پیوست ہو گئی تھیں، ارد گرد سے بے نیاز وہ ٹکٹکی باندھے ایک دوسرے کو دیکھے گئے تھے۔ سارا اس کے کان میں سرگوشی کرتے کیفے سے باہر نکلی تھی۔ غالباً اس نے کہا تھا وہ زینب مارکیٹ سے کچھ لینے جا رہی ہے۔ وہ سر بھی نہ ہلا پائی تھی، آنکھیں اسی پر منجمد تھیں۔ وہ بالکل ویسا ہی تھا، بڑی ہوئی شیو، گندمی رنگت، اٹھی ہوئی ناک، تیکھے نقوش۔ وہ اول بلیک 3 پیس میں حد سے زیادہ گریسفل لگ رہا تھا۔ لک واٹ آئی ڈیڈ، آئی کیچ یو ان ہیل آئرس۔ عریش کے لب ہلے تھے، آنکھوں میں وہی
الفت کا تاثر تھا، بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ شور یو ڈیڈ۔ وہ پہلی بار مسکرایا تھا۔ ریچھ کی نظر اس کے گلابی ہونٹوں تک گئے۔ اس کے چہرے پر آج بھی ڈمپل پڑتا تھا۔ سب کتنا اپنا اپنا سا لگتا۔ کیا تم نے بھی وہی؟ اس کا سوال ختم ہونے سے پہلے ریچھ نے اسفاق نے سر ہلا دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اب ہم کیا کریں ارمغان؟ اس نے ارمغان سے کہا تھا۔ ریچھ کا چہرہ اٹھا ہوا تھا۔ وہ سب جو ہم پہلے نہیں کر پائے۔ اس نے ہنوز مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں پتہ تھا میں یہاں ہوں گی؟ ریچھ نے سوال کیا۔ میری یادوں نے کہہ دیا تھا کہ تم یہاں ہی ہوگی۔ ارمغان نے اسے شانوں سے تھاما۔ ایک بات بتاؤ ارمغان۔ اس نے بھی ارمغان کے بازو تھامے تھے۔ I love you in my dream۔ ریچھ نے بہت مدھم آواز میں کہا تھا، اسی طلسم کو برقرار رکھتے ہوئے، اس جادو کو برقرار رکھتے ہوئے۔ اس کی بات پر ارمغان ہلکے سے ہنس دیا۔ اب ہمیں جدا بھلا کون کر سکتا ہے کیورس؟ اس نے ریچھ کو شانوں سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بی کیئرفل۔ ریچھ نے پھر سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا، Now I fear nothing, not even love۔ وہ جملہ جو اس نے ریچھ کو کہیں کبھی بولا تھا، وہ محبت کے بیچ جانے کی وارننگ ہی تو تھی۔ مگر اب کس وارننگ، کس احتیاط کی ضرورت تھی؟ کیا ارمغان کو زندگی واپس مل سکتی ہے؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ مگر اس سے پہلے کہ ریچھ کوئی جواب دیتی، ان کے حصار کا طلسم اس ایک آواز سے ٹوٹا تھا، اس ایک چیخ سے۔ ان دونوں نے دھڑکتے دل سے کیفے کی کھڑکی سے سڑک کا منظر دیکھا تھا۔ ان دونوں کی زندگیاں تھم گئیں، سانسیں بھی۔ ایک ٹرک نے کسی عورت کو رون دیا تھا۔ ہجوم اس عورت کے گرد حصار کرنے لگا تھا۔ ریچھ اور ارمغان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ان دونوں کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ارمغان بھاگتے ہوئے ریچھ کی ٹیبل کے قریب آیا تھا۔ ریچھ نے لرزتے وجود کے ساتھ ارمغان کو دیکھا۔ وہ ٹیبل کے نیچے ہاتھ مار مار کر کچھ چیک کر رہا تھا کہ تبھی اس کے ہاتھ پہ کوئی وزنی شے آ کر گری تھی۔ اس نے ٹیبل کے نیچے سے ہاتھ نکال کر اس شے کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں وہی سنہری پاکٹ واچ تھی۔ ارم دروازہ بند کرتے واپس اندر آیا تو سعد نے اسے آواز دی تھی، ارم بھائی، میں نے آپ کا لاکٹ جوڑ دیا ہے، یہ لے لیں۔ ارم کے چہرے پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ وہ سعد کے کمرے میں جانے کے بجائے اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ سعد، ایک کام کرو، لاکٹ لے کر میرے کمرے میں آؤ ذرا، مجھے ایک ضروری کام ہے تم سے۔ وہ بلند آواز میں سعد سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی سیاہ شرٹ کے بٹن پر حرکت کر رہے تھے۔ وہ ایک ایک کر کے تمام بٹن کھول رہا تھا۔ سعد ہاتھ بیلٹ کا بکل بھی کھول رہے تھے۔ سعد اپنے کمرے سے اٹھ کر اوپر کے زینے پھلانگنے لگا تھا۔ ان دونوں کے چہرے زرد ہو گئے تھے، خون کی رفتار جیسے دل تک پہنچی نہ پا رہی ہو۔ دونوں کا جسم واقعی برف بن گیا تھا۔ وہ دونوں سہارا لیتے کیفے سے باہر آئے تھے۔ اس ہجوم کو چیرتے ہوئے زمین پر پڑی باڈی کو دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قریب ہی کہیں ایمبولینس کی آواز آنے لگی تھی۔ ان دونوں نے لوگوں کو دھکا دیتے اس زمین پر پڑی عورت تک جانے کی کوشش کی، اور جب انہوں نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا تھا تو دونوں ہی زمین پر گھٹنوں کے بل گر گئے تھے۔ وہ سارہ تھی، سارہ نسیم صدیقی۔ جو خواب تھا وہ حقیقت ہونے جا رہا تھا۔ جس کو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ ہوتا جا رہا تھا۔ جو زندگی کی نئی شروعات محسوس ہو رہی تھی وہ دراصل ایک چکر کا نیا سرا تھا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں پہ قابو پایا تھا۔ ایمبولینس والے اس باڈی کو اسٹریچر پر ڈال رہے تھے۔ اس نے ریچھ کے خون میں بھیگے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام کر سہلایا تھا۔ ریچھ نے خوف زدہ آنکھوں سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ وہ اسی کو دیکھ رہا تھا، سنجیدہ، نڈر اور بے خوف سیاہ آنکھوں سے۔ اچھی یادوں میں اور بری یادوں میں میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے مدھم آواز میں سرگوشی کی تھی۔ ان دونوں کے ہاتھ ہنوز جڑے ہوئے تھے، اور ان دونوں کے ہاتھوں کے درمیان وہی سنہری گری تھی جس پر سارہ کا خون جم ختم شد۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا، دعاؤں میں یاد رکھیں گا، اپنا فیڈ بیکس مجھے ضرور دیجیے گا۔ نیکسٹ ناول کا ویٹ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔